مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میرے کو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے ہیں ہم آج کا لیسن. ٹھیک ہے, اور اس میں ہم نے یہ ہمارا پارٹ 2 ہے فعل ناقص کا. افعال ناقصہ اور فعل ناقص میں فرق ہے, یہ پہلے فرق کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا. فعل ناقص جو ہے یہ آپ کا معطل میں سے ہے, اور فعل ناقص کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کیا تعریف ہوتی ہے فعل ناقص کی؟ فعل ناقص کی تعریف یہ ٹیچر کہ فعالہ میں حرف لام پہ جو ہے لام کی جگہ واو یا حروف علت آتے ہیں. جب لام کلمے میں وہ یا آتا ہے تو وہ فعل ناقص کہلاتا ہے, حرف علت آ جاتا ہے تو. ٹھیک ہے نا. وہ فعل ابھی دیکھیں یہاں پہ تعریف لکھی ہوئی, آپ پڑھیے ذرا. اس سبق میں 28واں سبق. اس سبق میں ہم درجہ ذیل چیزیں سیکھتے ہیں. نمبر 1 فعل ناقص یعنی وہ فعل جس کا آخری حرف واو یا ہو, جیسے سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے نا, واو یا جی, جیسے دعا یدعو, بکا یبکی, نسیہ ینسا. فعل ناقص میں درجہ ذیل تغیرات ہوتے ہیں. فعل ماضی میں واو اور یا دونوں الف پڑھے جاتے ہیں. واو الف لکھا جاتا ہے اور یا ہی لکھی جاتی ہے. دونوں کو الف پڑھا جاتا ہے, بٹ جو واو ہے وہ الف میں چینج ہو جاتا ہے, بٹ یا جو ہوتی ہے وہ بدستور موجود رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور یا سے پہلے جو لیٹر ہوتا ہے اس کے اوپر وہ الف ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی, دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں وہ اور یا دونوں الف پڑھے جاتے ہیں. دونوں الف پڑھے جاتے ہیں. جی, اور وہ جو ہے وہ تو لکھا جاتا ہے پورا الف کی شکل میں. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پر آپ دیکھیں دال عین و روٹ ورڈ تھا نا, تو یہ پورا الف لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یا بھی جو ہے وہ الف میں چینج ہوتی ہے, بٹ یا جو ہے نا اس کو بھی لکھا جاتا ہے ساتھ. اس کو وہ الف میں چینج ہوتی ہے, لیکن اس کو یا کو بھی ساتھ لکھا جاتا ہے. یا سے پہلے والے لیٹر پہ الف پڑھا جاتا ہے. وہ جو الف آپ کرتے ہیں نا, جو یا کو الف میں چینج کرتے ہیں, وہ یا سے پہلے والے لیٹر پہ لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے. لیکن عربی رسم الخط میں وہ صرف زبر کی شکل میں لکھا ہوتا ہے. ہمارا رسم الخط جو ہوتا ہے اس میں ہمارا موسیٰ اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے, لبنہ, بشرا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح فعل کے اوپر بھی آپ کی کھڑی زبر ہوتی ہے, بکا. ورنہ ہم تو اس کو بکئی ہی پڑھیں گے نا. میں نے بہت سے اسٹوڈنٹ کو دیکھا مستشفی پڑھ رہے تھے, لاسٹ میں بھی آپ نے دیکھا تھا کلاس میں مستشفی پڑھ رہے تھے اور موسیٰ پڑھ رہے تھے. تو ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا نا, لیکن آپ یاد رکھیں کہ یا سے پہلے جب بھی زبر ہو تو اس کو کھڑی زبر پڑھا جاتا ہے. سمجھ آئیے؟ یا سے پہلے جب بھی زبر ہو کھڑی زبر پڑھا جاتا ہے, اور اس یا کے نیچے نقطے بھی نہیں آتے. یا سے پہلے زبر ہو تو اس کے نیچے نقطے بھی نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے. اور یا سے پہلے الف مکسورہ لکھتے ہیں یا صرف زبر لکھتے ہیں. دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے. لکھا جائے یا نہ لکھا جائے, آپ نے پڑھنا الف ہے یہاں پہ, بکا. بکئی نہیں پڑھیں گے, بکا. اچھا, اب یہاں پہ پڑھیے, یہاں تک پڑھ لیا تھا نا آپ نے, آگے پڑھیے. الف واو اور یا دونوں الف پڑھے جاتے ہیں. واو الف لکھا جاتا ہے اور یا ہی لکھی جاتی ہے. جیسے دعا, اس نے دعا کی, اس نے دعوت دی یعنی بلایا, اصل میں دعوا ہے. بکا وہ رویا, اصل میں بکا یا ہے. اصل میں تو بقا یا ہے. ٹھیک ہے نا. جی, اصل میں بکا یا ہے. اگر دوسرا حرف مکسور ہے تو یا کو یا پڑھیں گے. جیسے نسیہ وہ بھول گیا, بقیہ وہ باقی رہا, بچ گیا. اب دیکھیں ایک منٹ, آپ سمجھ کے پڑھے نا, تھوڑا سا مجھے سمجھائیں بھی نا کیا پڑھا آپ نے. انہوں نے یہاں پہ ٹیچر بتایا ہے. اچھا, پہلے تو مجھے یہ بتائیں, دعا یدعو یہ کون سا باب ہے؟ دعا یدعو مضارع بنے گا نا, تو یہ کون سا باب بنتا ہے؟ نصر ینصر. نصر ینصر. بقا یا بقی ہوتا ہے نا, تو یہ کون سا باب بنتا ہے؟ ضرب یضرب. مڈل کرنے پہ زیر آ جائے نا تو یا بقی, مڈل پہ زیر آ جائے تو مضارع میں آ جائے, ماضی میں تینوں پہ زبر ہو, تو باب ضرب یضرب ہوتا ہے.
اور یہاں پہ ید او ہے نا, تو پیش آ گئی تھی مڈل پہ. اب یہاں پہ مڈل پہ کیا آئی ہے, زیر آئی ہے, نسیہ اور ینسا, ینسا. تو یہ کون سا باب بنتا ہے؟ نسیہ ینسا فتح نو, نسیہ ماضی کو بھی تو دیکھیں نا. نسیہ حسیبہ یا حسیبو. نو, ینسا پھر سمیع یسمعو. سارے باب بول کے تو پھر آخر میں آپ نے بولا سمیع. حسیبہ تو یوز ہی نہیں ہوتا زیادہ ہے, حسیبہ کی طرف بھی نہ جایا کریں, فتح کی طرف. پہلے ماضی کو دیکھیں, نسیہ, سمیع, بقیہ یبقا, بقیہ یبقا. ٹھیک ہے, تو یہ کون سے باب ہیں؟ دونوں سمیع. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ناقص ہوتا ہے وہ ان 3 ابواب سے آتا ہے بس. نصر ینصرو, ضرب یضربو اور سمیع یسمعو. اس کے ثلاثی مجرد کے اندر ان 3 ابواب سے آپ کا ناقص یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نصر ینصرو, بقا یبکی جو ہے ضرب یضربو, اور نسیہ ینسا جو ہے یہ آپ کا سمیع یسمعو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی کسی باب سے یہ ناقص نہیں آتا. تو بہت آسان ہو گیا, اور ہم ابھی پڑھ بھی صرف ثلاثی مجرد رہے ہیں, ہم مزید فی کے تو پڑھ ہی نہیں رہے ناقص. ٹھیک ہے, ابھی ہم صرف ثلاثی مجرد. اچھا جی, تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب بھی واو سے پہلے زبر آتی ہے اور یا سے پہلے زیر آتی ہے, یا سے پہلے زیر آتی ہے, تو کیا ہوتا ہے, وہ نہیں, یا سے پہلے زبر, واو سے پہلے زبر اور یا سے پہلے زبر. ٹھیک ہے, اور تب کیا ہوتا ہے, ہم اس دونوں کو فارغ کر دیتے ہیں حرکت سے, واو کو بھی اور یا. تو پھر یہ کیا پڑھا جاتا ہے, اس کو ہم پڑھتے ہیں بقا. ہاں, تو ہم اس کے اوپر بھی سکون لے آتے ہیں, یعنی واو پہ بھی سکون آ جاتا ہے. اچھا, یہ مضارع میں ہوتا ہے, میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. ابھی تو سمپلی آپ نے کیا کیا ہے, یہاں دا آ وا تھا, ماضی تھا یہ, اور یہ کیا ہے, فعلا ہے نا, دا آ وا, واو سے پہلے زبر آئی تو آپ نے واو کو الف میں چینج کر دیا. یہ رول آپ کو پتہ ہے نا, رول نمبر 1. ہاں, رول نمبر 1 ہے, معطل کا رول نمبر 1 ہے یہ. وہ ناقص میں بھی یوز ہو رہا ہے کہ واو یا سے پہلے, حرف علت سے پہلے اگر فتح آ جائے تو دونوں کو زبر میں چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, زبر میں چینج ہوئے تھے نا یہ, بقا میں بھی زبر آ رہی ہے اور دا میں بھی زبر آ گئی. ٹھیک ہے, واو گر گیا, اور یہاں پہ بھی یا جو ہے وہ نہیں پڑھی جا رہی, لکھی جا رہی ہے بس. ماضی کے صیغے میں, ماضی کے صیغے, ابھی مضارع میں نہیں گئے. اگر دوسرا حرف مکسور ہے تو یا کو یا پڑھیں گے. اب یہ باب سمیع میں آپ اس کو نسیہ پڑھیں گے. مطلب یا سے پہلے, حرف علت سے پہلے والا حرف اگر مکسور ہے, سیکنڈ حرف جو ہے وہ مکسور ہے, مڈل کلمہ, تو پھر آپ نے یا پہ زبر لگانی ہے. یا کی آواز یا کی ہی آئے گی. ہاں, یہ یا پہ زبر لگانی ہے ماضی میں, نسیہ. یہاں پہ تو آپ نے نہیں لگائی نا, یہاں تو دعا بن گیا اور بقا بن گیا, الف میں چینج ہو گئے. یہاں پر یا ہی رہے گی, نسیہ, بقیہ. یہاں کوئی الف میں چینج نہیں ہوا, وہ یا پڑھی بھی جا رہی ہے, یا کنچے دیکھیں نقطے بھی آ رہے ہیں, یہاں پہ نہیں آ رہے تھے. تو کیوں نقطے آ رہے ہیں, کیونکہ یا سے پہلے زیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یا سے پہلے زبر آئے گی تو نقطے نہیں آئیں گے, یا سے پہلے زیر آئے گی تو 2 نقطے لگائیں گے. یہ بات اچھی طرح اس کو دماغ میں بٹھا لیں. یہ رولز آپ جتنی دفعہ بھی اپلائی کریں گے نا, پڑھیں گے نا, ان کو اتنا کم ہے ان کو, کیونکہ یہ بھول جاتے ہیں. اچھا, اب آپ پڑھیے, آگے پڑھیے. اگر فعل کی اسناد ضمیر جمع مذکر غائب کی طرف کی جائے تو تیسرا حرف حذف ہو جائے گا. جیسے دعو, انہوں نے دعوت دی, اصل میں دعاوو ہے. بکو, وہ روئے, اصل میں بکیو ہے. نسو, وہ بھول گئے, اصل میں نسیو ہے. اچھا, پھر اس میں کیا تعلیل کیسے ہوئی بتائیے ذرا, یہ کیسے بن گیا, دعو کیسے بن گیا, تعلیل کر کے بتائیں تھوڑا. 2 حرف علت اصل میں ہاں, 2 حرف علت اکٹھے ہو گئے, تو جو حرف علت ہے
دو حرف علت نہیں ہے, دو حرف علت نہیں ہے, دو جو ہیں, ہاں ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں, بٹ یہ ایک تو واو جمع کا ہے نا, اور ایک واو حرف علت ہے, ٹھیک ہے, ایک واو حرف علت کا ہے. ہاں تو ہیں تو دونوں حرف علت ہی نا واو, صحیح ہے نا, دو واو جمع ہو گئے یہاں پہ. تو اب کیا ہے, کس کی شامت آئے گی؟ حرف علت گرا دیتے ہیں ٹیچر, اور جمع کے واو کو رہنے دیتے ہیں. اس کی جمع کے, اس کو نہیں گرا سکتے, وہ ضمیر ہے, اس کو ٹھیک نہیں ہے, گرا سکتے. تو اس کو گرا دیں گے تو دا او رہ جائے گا, ٹھیک ہے. تو اصل میں کیا ہے, دا آ وہ الف جمع کا لگا ہوا, الف پروٹیکشن کا ہے, وہ جو جمع کی ہے, اور یہ وہ واپس آ گئی ہے اپنی جو کہ ہم نے یہاں پہ گرائی تھی دا آ میں. جب جمع کے صیغے میں جاتے ہیں تو وہ واپس آ جاتی ہے. جو یہ جو واو ہے نا پہلی والی, یہ الف سے بدلی تھی نا, تو پھر واپس آ گئی ہے. دا آ میں ہم نے کیا کیا تھا, دا آ میں تھی, ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو یہ جو دا آ بنایا تھا نا آپ نے, دا پہلے کیا تھا, دا آ وا تھا, پھر آپ نے کیا کیا, دا آ وو کر دیا, پھر آپ نے کیا کیا, دا آ کر دیا, دا آ وا کو آپ نے دا آ کر دیا. پھر جب آپ نے جمع کے صیغے کی طرف آئے تو یہ وہ واپس آ گئی, ٹھیک ہے, جی, روٹ ورڈ کی جو وہ واپس آ گئی. اب آپ نے کیا کرنا ہے, دو حرف علت اکٹھے ہو گئے, اس کو گرا دیں گے, جو آپ کا جو روٹ ورڈ کا حرف علت ہے اس کو گرا دیں گے, وہ اس کو گرا دیں گے. اچھا, اس میں بھی یہی ہے آپ کا, یا پہ پیش واپس آ گئی, بقا تھا تو بقا یو ہے نا, بقا یو ہو گیا. اب بقا یو کیوں ہوا ہے, کیونکہ واو آ رہی ہے نا, تو واو سے پہلے یا پہ زبر زیر نہیں آ سکتی, وہ پیش ہمیں ضروری لگانی ہے. ویسے تو بقا یا تھا, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی دا آ وا تھا, صحیح ہے, لیکن وہ جب واو لگاتے ہیں تو پھر دوسری والی واو سے پہلے میں پیش دینی پڑتی, تو یہاں بھی ہمیں پیش دینی پڑی یہاں پہ. اب اس حرف علت کو گرائیں گے تو بقاؤ رہ جائے گا, ٹھیک ہے نا, یہ بقاؤ ہوگا. اچھا, اس کے بعد یعنی جو حرف علت ہے وہ جمع مذکر غائب کے صیغے میں واپس آتا ہے اور پھر اس کو گرا دیا جاتا ہے. ہاں جی, واپس آتا ہے اور پھر اس کو گرا دیا جاتا ہے. دو لانا بھی ضروری ہے اس کو, ٹھیک ہے, وہ لانا بھی ضروری ہے. اور تحلیل کرتے ہوئے تو پورا لکھتے ہیں نا, پھر بعد میں وہ, ہاں بالکل صحیح ہے. اچھا جی, اب کیسی طبیعت آپ کی فرزانہ؟ جی الحمدللہ. ہاں بیٹر, ٹیبلٹ لے لیتے فوراً, میں خود میڈیسن لے کے بیٹھی ہوئی ہوں, کیا کریں اب. اچھا, اب یہاں پہ نسی یو جو ہے, یہ آپ اس میں نسی یا تھا یہ, تو وہ کی وجہ سے یہاں پہ پیش لگانی پڑی ہے. ویسے ماضی میں پیش نہیں آتی ہے, آپ کو پتہ ہے نسی یا ہوتا ہے نا, مضارع میں جا کے پیش آتی ہے, تو یہاں پر پیش ہم نے اس واو کی وجہ سے لگائی ہے کہ آگے واو آ رہی ہے, سب جگہ جو پیش لگائی ہے. یہ دا آ وا تھا, یہ بقا یا تھا, اور یہ نسی یا تھا. اچھا, اب کے وزن پہ لگے ہیں نا, بالکل فعلو کے وزن پہ. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ, اور یہ فاعلو کے وزن پہ ہے, فاعلو کے وزن پہ, فاعلہ فاعلہ فاعلو. تو اب کیا ہے, اس میں دو واو اکٹھے, دو حرف علت آ گئے ہیں, تو ایک حرف علت کو, جو حرف علت جو روٹ ورڈ کا ہے اس کو گرا دیں گے. جو آپ کا واو جو ہے نا جمع والا, اس کو نہیں گرائیں گے, تو یہ گر جائے گا. اچھا, پھر اس کے بعد ایک اور کام بھی ہوا ہے نا, حرف علت گرا دیا تو نسیو بن گیا نا, عجیب سا بن گیا. تو آپ کیا کریں گے کہ اس زیر کو پیش میں چینج کر دیں گے, نسو کر دیں گے, یہ نسو بن گیا آپ کا. یہ جو پیش ہے پچھلی, یہ حرکت پچھلے حرف کو دے دیں گے نا ٹیچر؟ نہیں, ایسے نہیں کریں گے. جب دو حرف علت آتی ہے نا, تو پھر حرف علت کو گرا دیا جاتا ہے اس کی حرکت سمیت, ٹھیک ہے جی. ہاں, جب دو حرف علت اکٹھے آتے ہیں تو جو روٹ ورڈ کا حرف علت ہوتا ہے اس کی شامت آتی ہے, اس کو گراتے ہیں, ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ اب یہ تو آپ کا رول پتہ ہے نا, پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں نا اجوف میں بھی. اچھا, اب کیا ہوا, یہ ہمارے پاس نسی اور نسی واو کے پر سکون اور یہ آ گیا تھا نا, تو اب یہ پڑھا نہیں جا رہا تھا اگین, تو ہم نے واو سے پہلے جو ہے اس کو اس کے مطابق حرکت دے دی نا, زیر کو گرا کے پیش دے دیا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی ٹیچر الحمدللہ. نہیں, اگر ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہے تو مجھے بتائیں. یہ گر گیا, ٹھیک ہے. اب یہ کیا شکل بن گئی ہے, نا سی اور سکون واو اور الف ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, واو سے پہلے زیر نہیں آ سکتی, واو سے پہلے ہمیشہ پیش آتی ہے, تو آپ سین کو کیا دیں گے,
پیش دیں گے. پیش دیں. لازم دینی ہے, چینج کرنے حرف علت کے مطابق حرکت لگانی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نسو بن گیا آپ کا. تو یہ اس میں جو تعلیل ہوئی ہے اس کو دیکھ لیں. اور یہ جمع کا صیغہ تھا, ماضی کا تھا, ماضی کا یہ جمع کے صیغے تھے, ان میں جو چینجنگ ہوئی ہے. اچھا آگے چلتے ہیں, اگلے پیج پہ آگے پڑھیے. نوٹ, یہ آپ کو بتا رہے ہیں یہاں پہ. نسو کے دوسرے حرف پر دمہ ہے. یہ اصل میں کسرہ تھا. عربی میں واؤ سے پہلے کسرہ نہیں آ سکتا, اس لیے اس کسرہ کو دمہ سے بدل دیا گیا. سمجھ آ گیا؟ جی یہی میں اتنی دیر سے بتا رہی جی. تھی. کیونکہ حرف علت گرا دیں گے وہ تو قاعدہ ہے, وہ آپ نے جب بھی دو آئیں گے حرف علت انہوں نے آپ ایک کو گرا دینا ہے. اور کون سا گرانا ہے؟ روٹ ورڈ والا. جب وہ گرا دیا تو اب سین واو آ رہی ہے, اور واو سے پہلے زیر نہیں آ سکتی. کبھی آپ نے نہیں پڑھی ہوگی واو سے پہلے زیر. واو سے پہلے الف سے پہلے ہمیشہ زبر آتی ہے, واو سے پہلے ہمیشہ پیش آتی ہے, یا سے پہلے ہمیشہ زیر آتی ہے. تو ہم کیا کریں گے, اس واو سے پیچھے جو ہے وہ جو لیٹر ہے اس کے اوپر پیش ڈالنا لازم ہے. تو زیر کو ہم پیش میں بدل دیں گے. اچھا آگے پڑھیے. جیم. اگر فعل کی اسناد واحد مؤنث غائب کی طرف کی جائے تو اس صورت میں بھی تیسرا حرف التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جائے گا. اچھا جیسے دعات, اس نے بلایا, اصل میں دعات ہے. بکت وہ روئی, اصل میں بکات ہے. ٹھیک ہے. اگر دوسرے حرف مکسور ہو تو یا حذف نہیں ہوگی. سوری اسکرین چلی گئی. ایک سیکنڈ. شیئر. اچھا جی, اصل میں یہ لینا چاہتی ہوں. تو اب پڑھیے, میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوگا. اگر دوسرا حرف مکسور ہو تو یا حذف نہیں ہوگی. جیسے نسیت وہ بھول گئی, بقیت وہ باقی رہ گئی یا وہ بچ گئی. اچھا صرف اس کو پڑھنا نہیں ہے, سمجھنا بھی ہے نا. یہ جیم آپ پڑھ رہی تھی نا, اس میں کیا کیا ہے ہم نے, بتائیے. دو اکٹھے ہو گئے ہیں ساکنین, الف اور تا. داعت اصل میں دعات تھا, تو پھر جو ہے اس میں سے الف کو گرا دیا اور دعات کر دیا. الف کو گرا دیا, الف جو ہے روٹ وہ سے بدلا ہوا تھا اس کو گرا دیا. ٹھیک ہے, یہاں پر یا سے بدلا ہوا تھا اس کو بھی گرا دیا. جب بھی آپ کے دو سکون آئیں گے نا تو حرف علت کی شامت آئے گی. جب دو حرف علت آئیں گے تو روٹ ورڈ والے حرف علت کی شامت آئے گی. ہمیشہ روٹ ورڈ کا جو ہوتا ہے اسی کو ہم گراتے ہیں, یہ یاد رکھنا ہے. تو یہ کیا تھا, اس کے اوپر بھی سکون ہوتا ہے, لکھا نہیں جاتا الف کے اوپر سکون. اگر سکون لکھیں گے تو وہ حمزہ بن جائے گا, لیکن ہوتا تو سکون ہی ہے نا. دا آ جب لکھا جاتا ہے, دا آ وا سے جب دا آ بنایا جاتا ہے تو اس کے اوپر یہاں پہ سکون ہوتا ہے, لیکن لکھا نہیں جاتا. اب جب ہم نے اس کو دیکھا کہ یہاں بھی سکون ہے اور یہاں بھی سکون ہے, دو سکون اکٹھے آ رہے ہیں, پڑھنا مشکل ہو رہا ہے, تو ہم اس کو گرا دیں گے الف کو, اور یہ داعت بن جائے گا. اسی طرح بکات تھا, بکات یہاں بھی سکون ہے یہاں بھی سکون ہے, تو اس کو گرا دیا, بکت بن گیا. اگر دوسرا حرف مکسور ہوگا تو پھر کیا ہوگا, یا حذف نہیں ہوگی. جی یا حذف نہیں ہوگی. یہاں پہ تو آپ نے واو کو اور یا کو حذف کر دیا نا, لیکن چونکہ یہاں پہ دوسرا حرف مکسور ہے اس لیے یا باقی رہے گی. یعنی سامیہ کے اندر آپ کا ڈفرینٹ رول چل رہا ہے, ان دونوں میں سیم چل رہا ہے. اس میں آپ کا کیا ہوتا ہے, یہاں پر نصیحت آپ نے یا گرائی نہیں. ہاں کیونکہ دو ساکنین آئے نہیں نا, دو ساکنین آئے نہیں, یا موجود ہے یہاں پر آپ کے آگے. ٹھیک. اگر اسناد ضمائر متحرکہ کی طرف کی جائے تو وہ تیسرا حرف واو اور یا دونوں اپنی اصل حالت میں لوٹ آتے ہیں. جیسے ضمائر متحرکہ کون سے ہوتے ہیں, کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں؟ تاتی تو معلوم. تحت نون ساکن سے سٹارٹ. یہ جو ہوتا ہے نا نون زبر والا, یہاں سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں, چھٹے سیغے سے. ہاں تو وہاں سے اگر اسناد ضمائر متحرکہ کی طرف کیا جائے تو تیسرا حرف واو اور یا دونوں اپنی اصلی حالت میں لوٹ آتے ہیں. دیکھیں اب ضمائر متحرکہ آئے تو وہ بھی آ گیا, اور یا بھی جو ہے نیچے آپ دیکھیں وہ بھی واپس آ گیا. اور ضمائر متحرکہ ہوتے کب, لگاتے کب ہیں, جب لام کلمہ آپ کا سکون والا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ضمائر متحرکہ شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سکون والا ہوا دعونا, دعوتا,
اب اس میں صرف یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو حرف علت تھا جو آپ نے نکال دیا تھا داعت میں وہ واپس آ گیا، وہ داع میں بھی نکال دیا تھا، داعت میں بھی نکال دیا تھا، وہ داعو میں بھی واپس آیا تھا، جمع جب بنایا تھا تب بھی واپس آیا تھا، اور اب یہاں پر بھی واپس آ رہا ہے، ضمائر متحرکہ میں بھی واپس آ رہا ہے۔ اسی طرح بقینا، بقیتا، بقیتم، بقیتی، یہ سارے یہ ضمائر متحرکہ ہیں، ان میں بھی واپس آ گیا حرف علت، وہ اور یا دونوں واپس آ گئے۔ اچھا اس میں انہوں نے یہ نہیں بتایا، نسیہ کا نہیں بتایا، اب اس کو ہم خود کر لیتے ہیں۔ اگر یہاں پہ نسیہ تھا نا تو اس میں بھی کیا ہوگا، جب ہم پہنچیں گے وہاں پر تو کیا ہوگا، چھٹے سیغے پہنچیں گے ضمائر متحرکہ پہ تو نسینا ہو جائے گا، بالکل یہی والا رول چلے گا۔ یا جو ہے وہ آپ کی واپس، وہاں تو یا گری نہیں تھی نا، وہاں تو وہاں یا موجود تھی نا ہمارے پاس، وہ تو گری نہیں تھی، نصیحت میں بھی موجود تھی ہے نا، تو وہ آپ کی اسی طرح سے لگی ہوئی ہے، اس لیے اس کا نہیں بتایا، نسینا، نسیتا، نسیتم، نسیتی، نسیتنا، نسیتو، نسینا ہو جائے گا۔ چلیں ہر چیز کو سمجھ کے پڑھیں، کہیں کوئی بیچ میں جھول نہ رہنے دیں، پھر وہ بہت تنگ کرتے ہیں۔ اچھا آگے پڑھیے۔ فعل مدارے مرفوع میں اب دیکھیں یہاں پیچھے ابھی تک ماضی تھا، تین ابواب جو ہم لے کے چل رہے ہیں ان کے ماضی کا انہوں نے بتا دیا کیا کہ کہاں کہاں چینجنگ آتی ہے ناقص میں، ٹھیک ہے۔ اب وہ فعل مضارع کی طرف جا رہے ہیں، اور فعل مضارع مرفوع کب ہوتا ہے، کیونکہ مضارع مرفوع منصوب بھی ہوتا ہے، مجرور مجزوم بھی ہوتا ہے اور مرفوع بھی ہوتا ہے، تو پہلے مضارع مرفوع کی بات کر رہے ہیں۔ چلیں پڑھیے۔ 4 صیغوں میں آخری حرف کا دمہ حذف ہو جائے گا، جیسے یدعو، تدعو، ادعو، ندعو۔ اب یہ وہ والی بات ہے کہ جب میں بتا رہی تھی کہ اگر آپ کا واو پہ پیش ہے یا یا پہ پیش ہے، ٹھیک ہے، اور یا سے پہلے زیر ہے اور واو سے پہلے پیش ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دونوں ساکن ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ اصل میں کیا تھا، یدعو تھا نا، یہ بتا رہے یدعو ہے، ٹھیک ہے۔ اب یکتبو کی طرح یہ یدعو ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ سے پہلے پیش آتی ہے تو اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں وہ کو۔ اسی طرح آپ دیکھیں یبقیو ہے، یبقیو، اس کو بھی ہم کیا کریں گے، یا سے پہلے زیر آ رہی ہے تو اس کو بھی ساکن کر دیں گے۔ یہ اصل میں بتا رہے ہیں یہاں پہ یجلسو کی طرح یبقیو ہے، اور ینسا جو ہے یہ آپ کا ینسا یو تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی ساکن کریں گے، اس کو بھی ساکن کریں گے، ینسا رہ جائے گا۔ یا سے پہلے زبر ہو، زیر ہو، یا وہ سے پہلے پیش ہو، آپ نے سب کو ساکن کر دینا، یہ رول ہے، اور نقطے ضرور آئیں گے، نقطے آ رہے ہیں، دیکھیں یہاں بھی آ رہے ہیں، یہاں بھی آ رہے ہیں۔ ینسا جو ہے، ینسا، جب آپ ینسا یو لکھیں گے نا تب نقطے آئیں گے، لیکن جب ینسا لکھیں گے تو کوئی نقطے نہیں آئیں گے، یہ بھی خیال رکھنا ہے، یہ میں پچھلی دفعہ ایکسپلین کر چکی ہوں۔ یا سے پہلے زبر ہو تو یا کے اوپر یا کے نقطے نہیں آئیں گے، اگر یا پڑھی جا رہی ہے، یا کے اوپر زبر آ رہی ہے تو اس کے نیچے نقطے بھی لگائے جائیں گے، چاہے پیچھے زبر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ینسا یو، تو یہاں پر آپ کا نقطے آئے ہیں، اگر یا پڑھی جا رہی ہے تو نقطے لگائیں گے، اگر نہیں پڑھی جا رہی تو پھر نہیں لگائیں گے۔ اچھا جی، کوئی کوشچن ہے تو پلیز اس کو ذہن میں مت رکھیں، پوچھیں، سمجھ نہیں آ رہی تو ضرور پوچھیں، پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے اتنی ٹائم دیا، سمجھ بھی آیا کہ نہیں آیا۔ اچھا یہ سمجھ آ گئی بات ساری جو میں نے بتائی ہے اس میں، یہ ینسا یو تھا، یہ یبکی یو تھا، یہ یدعو تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ سے پہلے پیش آئی تو ساکن ہو گیا، یا سے پہلے زیر آئی تو ساکن ہو گیا، یا سے پہلے اس کے پر بھی پیش تھا، یا سے پہلے زبر ہے، یہ بھی ساکن ہو گیا۔ یہ تو ینسا کا صیغہ ہے، تنسا، انسا، یہ 4 ہی صیغے ہوتے ہیں نا، یہ 4 ہی صیغے ہوتے ہیں، اصل میں تو یہ 5 ہوتے ہیں، ینسا، تنسا، اگین تنسا، انسا، ننسا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ صیغے ہوتے ہیں جن کے آخر میں پیش آتی ہے تو پھر وہ پیش گر جاتی ہے۔ اچھا اب با پڑھیں۔ با ضمیر جمع مذکر غائب کی طرف اسناد کی حالت میں تیسرا حرف حذف ہو جائے گا، جیسے
यदऊना, उन्होंने दावत दी, ये यक्तबूना की तरह असल में यदऊना था। ठीक है ना, समझ आ रही? यदऊना कैसे था? जी चलिए, जमा का सीगा है ना, तो ऊना साउंड तो आगे लगी है ना जमा के, तो असल में क्या था? यदऊ था, यदऊ, और आगे अगर फर्ज करो वो यदऊ भी था तो वो से पहले हमें पेश तो देनी है ना, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, दो साकिन करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, इल्तकाए साकिनैन आ जाएगा, तो हमें वो से पहले पेश देनी है, उसका हक है, वो राइट है उसका, वो का, तो यदऊ और आगे साकिन नून लगाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, जब इसमें फिर इसमें क्या तालील हुई बताइए जरा, तालील कैसी हुई इसमें? यदऊना में भी टीचर वाव ड्रॉप कर दिया, हरफे लग गिर गया, ये गिर गया तो यदऊना हो गया। कितना सिंपल है ना, लेकिन देखे फेल जो सिर्फ नाकिस में ऐसा होगा, इसमें तो नहीं हो रहा। यक्तबूना में तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो फेल नाकिस नहीं है, वो फेल सही है, काफ्ताबा उसका रूट वर्ड है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। लेकिन ये जो है इसमें दो वाव इकट्ठे हुए तो हरफ इल्लत वाला वाव गिर जाएगा और बाकी यदऊना रह जाएगा। अब आगे पढ़िए नोट। अर्रिजालु यदऊना और अन्निसाउ यदऊना दोनों एक जैसे हम वजन हैं, लेकिन अर्रिजालु यदऊना में फेल यदऊना यदऊना से बना है, जबकि अन्निसाउ यदऊना में अपनी असल हालत में है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, ये यक्तुबना की तरह यफ़उलना के वजन पे है। अब ये दोनों सीगे एक जैसे हैं, एक तो जमा का सीगा, ठीक है, जमा का कौन सा? गायब का, और एक जमा मुजक्कर का, जमा मुअन्नस और जमा मुजक्कर साल जो है वो सेम आ रहे हैं, ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं। इसमें तालील हुई है तो ये यदऊना बना है, और ये तो वैसे का वैसे ही यदऊना है। अब आप इनको पहचानेंगे कैसे? अगर कुरान मजीद में या कहीं पे आ जाते हैं तो कैसे पहचानेंगे कि ये मुअन्नस का है, ये मुजक्कर का है? दोनों यदऊना यदऊना ही है, ठीक है। हाँ, ये जो पीछे लगे होते हैं ना, जो भी उनसे आगे पीछे जो चीजें लगी होती हैं उनसे हम पहचान लेते हैं, ठीक है। वो पहचान तो कोई मुश्किल ही नहीं है, बस आप ये देखें कि ये यदऊना, इसमें हरफ इल्लत गिरा और यदऊना बन गया, हरफ इल्लत ये वाला था ना तो ये गिर गया तो यदऊना बना, और ये जो है ये यफ़उलना के वजन पे बना हुआ है, यफ़अलना नहीं, क्योंकि ये दा यदऊ बाब नसरा से है ना, तो यफ़उलना होता है। जब आप करते हैं ना, जब यफ़अलू यफ़अलानी यफ़अलूना है ना, तफ़अलू तफ़अलानी, तो यफ़उलना होता है ना, तो ये यफ़उलना के वजन पे बना हुआ है। तो जब उसमें वो फिर आपका जब रूट वर्ड डालेंगे इसमें सारे तो यदऊना बन जाएगा। इसमें कोई भी आपकी तालील नहीं हुई, इसमें तालील की जरूरत थी। तो ये दोनों सेम है, पहचानेंगे आप टेक्स्ट से। अब यहाँ पे अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ लें इसको, लेकिन अर्रिजालु यदऊना ये पढ़ लिया था आपने, यहाँ से पढ़े, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, ये पढ़े यहाँ से, ये भी पढ़ लिया था आपने, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है, ये यक्तुबना की तरह यफ़उलना के वजन पे है। यक्तुबना, अब यक्तुबना क्यों हो रहा है? यक्तुबना कतबा यक्तुबु होता है, कतबा कौन सा फेल है? कतबा यक्तुबु होता है टीचर, वो इसलिए तो एग्जांपल भी वही दी है ना। यक्तुबना कौन सा सीगा है? यक्तुबना यक्तुबना छठा सीगा है, जमा है, और जमा गायब का सीगा है, जमा क्या है और मुअन्नस क्या है ना। तो सीगा को कैसे बताते हैं? जमा मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस गायब, ऊपर से शुरू करते हैं, जमा मुअन्नस और फिर पीछे गायब होता है, ये एल बनाते हैं, इस तरह एल बना के सीगा बताते हैं। ऊपर हम वाहिद मुसन्ना जमा लिखते हैं जब गर्दान लिखते हैं, ठीक है, तो फिर हम इसका एल बनाते हुए सीगे का नाम बताते हैं, तो ये भी आपको आना चाहिए। तो ये कतबा यक्तुबु जो है उक्तुब होता है, ये भी यफ़उलू के वजन पे है, तो यफ़उलना से बन गया, ठीक है। चलिए आगे अभी पढ़े, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं ये सारी, बहुत ही मजा आता है मुझे तो पढ़ने में। असल में यबकीयूना था, तीसरा हर्फ हज़फ कर दिया गया, फिर चूंकि वाव से पहले कसरा नहीं आ सकता इसलिए इसको दमा से
بدل دیا. واو سے پہلے جب بھی کسرہ دیکھیں گے نا اس کو آپ نے واو سے پہلے دمہ ضرور لگانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یبکونا اصل میں یب کی یونا تھا. اب یہ یب کی یونا کیا ہے؟ یبکونا کیا ہے؟ یہ نہیں. اچھا یب کی یونا تھا. تیسرا حرف حذف کر دیا گیا. ٹھیک ہے. یعنی یا جو ہے اس کو حذف کیا گیا حرف علت کو. پھر چونکہ واو سے پہلے کسرہ نہیں آ سکتا اس لیے اس کو دمے سے بدل دیا گیا. تو یب کی یونا. تو یہ کون سا باب ہے؟ یہ چیز وہی اوپر والی ہے لیکن باب چینج ہو گیا. یہ نصرہ تھا اور یہ آپ کا ضرب یضرب ہو گیا نا. بقا یبقی ہے نا. تو اب اس میں کیا ہے؟ اس میں جب آپ نے یب کی یونا کیا تو دو واو وغیرہ تو کچھ بھی نہیں تھے. تو بس ایک جا تھی اور ایک واو تھی. دونوں حرف علت ہیں تو اس میں سے آپ کو حرف علت کو گرائیں گے نا. دو حرف علت اکٹھے. ہاں تو اب کیا جب آپ گرائیں گے تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ یب کی واو کے پر سکون اور نون ہے نا, یہ رہ جائے گا. تو پھر آپ اس واو سے پہلے یہ جو آپ کی کسرہ آ رہی ہے نا کاف کے نیچے, اس کو پیش میں بدلے کریں گے تو یبکونا بن جائے گا. بالکل سمپل سی بات ہے. دو حرف علت آئے ہیں, حرف علت گرا دیا بیچ میں. پہلا والا ہی گرتا ہے کیونکہ یہ تو آپ کا واو نون جمع ہے. تو پھر اس کے بعد زیر کو پیش میں بدلنا ہے کیونکہ واو آ رہی ہے. اس کے بعد آ گیا باب سمیع یسمعو. ٹھیک ہے. نسیہ ینسیو. اب یہ جمع کا صیغہ ہے ینسونا. جمع کا کون سا والا صیغہ ہے؟ یہ مؤنث کا ہے مذکر کا ہے؟ ینسونا مذکر کا ہے ٹیچر. یہ مذکر کا بتا رہا ہے. مذکر کیا ہے؟ مذکر کیا ہے؟ اچھا وہ ہاں اب وہ بھول گئے. میں دوسرے حرف اصلی سین پر فتح ہے. یہاں پر دوسرے حرف کون سا ہے؟ یہاں پہ حرف علت کون سا ہے؟ اس لیے کہ اصل میں ینسیونا تھا. ٹھیک ہے. ینسیونا تھا. کیا بنے گا اگر ہم بنائیں اس کو؟ تو یہ آپ کا یفعلونا بنے نا. یفعلونا. اب یفعلونا جب آپ نے بنایا اس میں ینسیونا ڈالا تو دو حرف علت اکٹھے ہو گئے. پہلے والے کو گرایا. کچھ کسی چینجنگ کی ضرورت ہے نہیں ہے. اگر پیچھے زبر آ رہی ہے نا تو آپ کا صیغہ تیار ہے. اگر پیچھے زیر آ رہی ہے تو پھر آپ کا صیغہ تیار نہیں ہے, پھر آپ کو پیش میں چینج کرنا ہے. اگر زیر آ رہی ہے نا یہاں پہ فرض کریں کسی جیسے اوپر والے باب میں آئی تھی, اس میں آئی تھی نا یبکیونا ہوا تھا نا یہ, تو وہ ہمیں پھر یا گرائی تھی اور یہاں پہ ہمیں زیر کو پیش میں چینج کرنا پڑا تھا. لیکن جب پہلے پیچھے سے زبر موجود ہے تو پھر ضرورت ہی نہیں, آپ کا صیغہ تیار ہے. ینسونا بن جائے گا. اچھا اب یہاں سے پڑھے. تیسرا حرف اصلی یا اپنی حرکت کے ساتھ حذف کر دیا گیا تو ینسونا ہو گیا. ینسونا رہ گیا. کوئی ضرورت نہیں ہے پیچھے چینج کرنے کی. ابھی ینسونا پڑھا جا رہا ہے. وہ سے پہلے زبر تو آ سکتی ہے نا, زبر آ سکتی ہے نا. ہاں ینسونا پڑھا جا سکتا ہے. چلیے آگے پڑھی. حروف لین میں بھی آتی. اچھا ضمیر واحد لین میں ہی آتی ہے اور کہیں نہیں آتی. ضمیر واحد مؤنث کی طرف اسناد کی حالت میں بھی تیسرا حرف اصلی حذف ہو جائے گا. ہاں اب یہ بات کریں واحد مؤنث کی. جی ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا تفعیلینا ہے نا, تو یہ بنے. اصل میں کیا تھا؟ تفعوینا تھا. یہ اگر آپ اس کو دیکھیں دعا یدعو اور تدعوینا ہے نا. ہاں بالکل. تفعولینا کے وزن پہ تدعوینا تھا. اب اس میں بھی دو اکٹھے ہو گئے حرف علت, تو یہ پہلے والے کی شامت آئے گی. اس کو گرائیں گے تو اگر لفظ پڑھا جا رہا ہے صحیح ہے, تدعونا آ رہا ہے تو تدعونا تو ہم نہیں کر سکتے نا. تدعو اور یا بھی آگے آ رہی ہے. یا سے پہلے پیش تو کبھی بھی نہیں ہوتی, تو ہم اس کو کیا کر دیں گے؟
چینج کریں گے, عین کے نیچے کسرہ لگائیں گے تو یہ آپ کا تدعینہ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. جو بھی حرف علت یہاں پہ باقی بچ رہا ہے نا, اس کے پیچھے جو لیٹر آ رہا ہے اس کے اوپر اس کی مناسبت سے آپ نے حرکت دینی ہے. یہاں پہ ضرورت نہیں پڑی تھی, ینسونا میں ضرورت نہیں پڑی تھی, لیکن اس میں ان میں ضرورت ہے کیونکہ یہ پڑھے نہیں جا رہے. آپ نے یہ وہ گرایا, ابھی بھی دیکھیں تد او, دیکھیں پڑھا نہیں رہے, کیسے پڑھیں گے؟ تو پھر کیا کرتے ہیں ہم اس کی حرکت کو یا کی مناسبت سے عین کی حرکت کو چینج کرتے ہیں, تدعینہ ہو جاتا ہے. یہ آپ کا تدعینہ ہو گیا. آگے پڑھیے. وہ کو اس کی حرکت کے ساتھ حذف کر دیے, واو کو اس کی حرکت کے ساتھ حذف کر دیا. کرنے کے بعد تدعینہ ہو گیا. عربی میں چونکہ یا سے پہلے دمہ نہیں آ سکتا, اس لیے اس کو کسرہ سے بدل دیا گیا. ہاں یہ آپ خود بھی پڑھتے نا تو شاید آپ کو سمجھ آتی, لیکن اس کو دہرانا جتنا آپ دہرائیں گے, ریپیٹ کریں گے بار بار, اتنا کم ہے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو یہ رولز یاد ہو جائیں کہ کب کیا کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, اصل صیغہ کیا تھا, پھر اس میں تعلیل کیا ہوئی, باقی کیا بچ گیا. بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں صیغہ ویسے ہی تیار ہو جاتا ہے, لیکن بعض دفعہ ابھی دیکھیں ایک اور بھی صیغہ ہے جیسے یہاں پہ آ رہا ہے, تو بعض دفعہ صیغے خود ہی تیار ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ ہمیں حرکت چینج کرنی پڑتی ہے. دو ہی کام کرنے ہوتے ہیں. آگے کریے. نوٹ انتا تبکینہ تو رو رہی ہے, اور انتی تبکینہ انتنا تبکینہ تم سب رو رہی ہو. واحد اور جمع دونوں کے صیغے ہم وزن ہیں. اس لیے ہے کہ واحد کا صیغہ تبکینہ تجلسینہ کی طرح اصل میں تبکیینہ تھا. تیسرے حرف اصلی کو حذف کر دینے کے بعد تبکینہ ہو گیا, جبکہ جمع تبکینہ اپنی اصل حالت میں یہاں پہ مٹا ہوا ٹیچر تفعلنا کے وزن پہ ہے. تفعلنا ہوگا, تفعلنا اور تجلسنا کی طرح اس میں بھی یا حرف اصلی ہے. اب اس میں بھی کیا ہوا ہے, اب یہاں پہ بھی آپ کے دو جو ہے نا ایک جیسے آ رہے ہیں. ایک تو آ رہا ہے انتی تبکینہ اور ایک آ رہا ہے انتنا تبکینہ. وہاں پر کیا تھا, الرجالو وہ آیا تھا یدعونا, اور النساء آئے تھے نا. یعنی جو غائب کا مؤنث کا صیغہ تھا وہ, اور جمع مذکر سالم, جمع سالم کی بات وہ آ رہی ہے, اسم کی طرف جا رہی ہوں میں. سالم وغیرہ جو ہوتے ہیں نا وہ اسم میں ہوتے ہیں, ادھر نہیں ہوتے. تو جمع مذکر اور غائب اور جمع مؤنث غائب کے دونوں کے صیغے ایک جیسے بن رہے تھے اوپر. اب یہاں پر جو صیغے بن رہے ہیں وہ بن رہے ہیں حاضر, جمع حاضر مؤنث, جمع مؤنث حاضر, اور یہاں پر واحد مؤنث حاضر کا, یہ دونوں صیغے ایک جیسے بن رہے ہیں, تبکینہ اور تبکینہ. تو ان کو بھی آپ ویسے ہی پہچانیں گے. اب یہ والا جو ہے, یہ والا تو تفعلنا کے وزن پہ بنے گا نا, تفعلنا. ٹھیک ہے نا, وہ تو اس میں کوئی چینجنگ ہی نہیں آئی. بٹ اس میں یہ تفعیلینہ کے وزن پہ بنا ہوا ہے تو اس میں چینجنگ آئی ہے. اس میں چینجنگ آنے کے بعد یہ تبکینہ ہوا ہے, اور یہ بغیر چینجنگ کی تبکینہ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہی یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے واحد کا صیغہ کیا تھا, تبکینہ تجلسینہ کی طرح تھا, تجلسینہ کی طرح. اصل میں تبکیینہ تھا, دو یا آ رہے ہیں نا, تبکیینہ دو یا آ گئے. ایک تو یا نون جمع کا آ گیا, ایک یا جو ہے وہ روٹ ورڈ کا آ گیا, حرف علت کا. تو پہلے والے کو گرائیں گے تو کیا رہ جائے گا, تبکینہ رہ جائے گا. اب کوئی چینجنگ کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ, کیونکہ یا سے پہلے زیر ہی آ رہی ہے. اگر یا سے پہلے زبر یا پیش ہوتی تو پھر چینج کرتے, لیکن ابھی زیر ہی آ رہی ہے. تو صیغہ آپ کا ریڈی ہے. تیسرے حرف اصلی کو حذف کر دینے کے بعد تبکینہ ہو گیا, جبکہ تبکینہ جو یہ والا تبکینہ اپنی اصلی حالت میں یہ کیا تھا, تفعلنا تھا. ہاں, تفعلنا کے وزن پر ہے, اور تجلسنا کی طرح اس میں بھی یا حرف اصلی ہے. اس میں بھی یا جو ہے وہ حروف اصلی میں سے ہے. تفعلنا, تبکینہ کی بات کریں یہاں پر نا, تجلسنا تبکینہ, اس میں یا جو ہے حرف اصلی ہے تبکینہ. ہاں, نون جو ہے یہ تو آپ کا انتنہ ہے, اور یا جو ہے یہ حروف اصلی میں سے ہے.
तबकीना, ज़मीर इसके अंदर अंतुन्ना है। तजलिसना में भी तो ऐसे ही है ना, अंतुन्ना ज़मीर है ना इसमें। जी टीचर। हाँ, तो ये तबकीना में भी जी ऐसे, और ये या जो है ये रूफ़े असली में से है, यानी रूट वर्ड का है। अच्छा, ये हो गया तबकीना, बका, यबकी से भी पूरा हो गया। ये सिर्फ आपको देखें कुरान मजीद में तो आपको सीगे बने बनाए मिलते हैं, लेकिन आपको उनका तर्जुमा करते हुए आपको पहचानना पड़ता है। अच्छा, ये मुअन्नस का आ रहा है या ये मुअन्नस वाहिद का आ रहा है, या ये फिर आपका कौन सा आ रहा है, जमा जो है वो हाजिर का आ रहा है मुअन्नस का, तो वो आपको वहां पे पहचान करनी पड़ती है। तो उसके लिए सीखना जरूरी होता है। जैसे यद ऊना और यद वो दो तरह से आ रहा है, निसा के साथ भी यद ऊना आ रहा है और रिजाल के साथ भी यद ऊना आ रहा है, तो फिर आपको पहचानने के लिए पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अभी क्या है आगे, ये दोनों हो गए, बका यबकी भी हो गए और ये वाला भी हो गया, दोनों का बता दिया उन्होंने। अच्छा, अब तनसा, हाँ बाब नस, हाँ ये आ गया आपका कौन सा बाब है, तनसैना। जी टीचर, तनसैना तो भूलती है मैं, दूसरे हरफे असली पर फतहा है, इससे कि वो असल में तनसयीना था। तीसरे हरफे असली या को उसकी हरकत समेत हज़फ कर देने के बाद तनसैना हो गया। बिल्कुल, में दूसरे हरफे असली पर फतह है। दूसरा हरफ असली कौन सा है, सीन या नून सीन या होता है ना, तो दूसरे पे क्या है, फतह है, फतह है, ठीक है। और इसलिए कि वो असल में तनसायीना था, ये बना बनाया सीगा है, लेकिन ये वाला इसमें तालील हुई है, या को गिराया तो तनसैना हो गया, ये तनसैना बन गया। तीसरे हरफे असली या को उसकी हरकत समेत हज़फ करना। हाँ, तीसरा वाला कौन सा था, ये वाला जो या है पहला वाला, ये तीसरा हरफे इल्लत है ना, तो उसको आपने हज़फ कर दिया हरकत समेत, तो फिर आपका तनसैना हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, तनसैना हो गया, इसमें वो जरूरत नहीं थी इसमें तनसैना और तनसयीना। तनसयीना क्या है असल में, तफ़अलीना है ना, तफ़अलीना है, तफ़अलीना में ज्यादा चेंजिंग नहीं करनी पड़ी। अच्छा, अब तनसैना जो है वो आपका दो सीगे हो गए, इसमें भी दो सीगे हैं आपके। तनसैना तू भूलती है एक, और इसमें जमा की, ये जमा की, अगर ये भी सीगा सेम ही है ना, अगर इसको हम कहें कि ये जमा का है और हाजिर का है और मुअन्नस का है, तो दोनों सेम ही नहीं बनते, सेम ही बनते हैं। ये सब में तीनों में सेम ही बनेंगे, कुछ में तब्दीली आएगी और कुछ में नहीं आएगी। अब इसमें तब्दीली आई नहीं, इसमें भी नहीं आई और इसमें भी नहीं आई। ये तो असली वाला है जमा का, इसमें ये तो बना ही ऐसा था। तफ अल तफ कैसे बनेगा ये, इसको बनाए जरा। तनसैना, तनसैना का किस वजन पे बनेगा, तफअलना, 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 तफअलना बन गया ना, तफअलना है ना, तफअलना। तो ये आपका तफअलना भी है और ये तनसयीना भी है, दोनों तनसयीना से भी बना हुआ है, तो ये दोनों एक में तहलील हुई और एक में नहीं हुई। हाँ, तो बस ये याद रखें कि वो ऊपर हमने पढ़े थे, गायब का सीगा मुअन्नस का और गायब का मुज़क्कर का सीगा सेम थे दोनों, रिजाल और वो वाली बात याद रखें, और यहाँ पे अंती और अंतुन्ना वाली बात याद रखें, दोनों सीगे सेम बनते हैं, पहचानना आपका काम है कौन सा वाला है। अच्छा, उसके बाद फेले मुदारे मंसूब आ गया, आपका फेवरेट जो रह गया था पिछली दफा। इसमें हमने क्या करना है, फेले मदारे मंसूब में वाव और या पर खत्म होने वाले सीगों के आखिर में फतह पढ़ा जाएगा और अलिफ पर खत्म होने वाले के आखिर में नहीं। अब देखें, गौर से देखें, ये क्या है, जब आपने अच्छा मजलूम आगे आने वाला है, मजलूम बाद में पढ़ते हैं, अभी ये मंसूब इन्होंने पहले दे दिया है। तो मंसूब में वैसे तो क्या होता है, यद ऊ होता है ना, बहुत से पहले पेश आए तो उसकी हरकत गिरा देते हैं, लेकिन जब हम रूफे नासबा लगाएंगे तो हरकत लगानी पड़ेगी आपको, यद ऊ नहीं लिख सकते, आपको यद ऊवा लिखना पड़ेगा, हरकत लिखनी पड़ेगी आपको। और ये यबकी पे भी इसी तरह, यबकी था ये,
आपने सुकून के इसके ऊपर सुकून लगाया हुआ था, लेकिन जब लन आया तो आपने उसके या के ऊपर जबर लगा दी, लन या बकिया। इसमें जरूरत नहीं होती है तजवीद करने की, लन लन यब किया हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लें कि दोनों सीगों में, दोनों बाबों में, बाब नसर और बाब दरबा, दोनों के अंदर यहाँ पे जबर लग रही है। लेकिन जो सीखने की बात है वो ये है कि जब नसिया यंसा, कौन सा बाब है, समिया यस्मो, तो इसमें आपने जब पीछे लगाने आरोफे नासबा में से कोई भी अनलन कोई भी लगाएंगे तो यहाँ पे जबर नहीं लिखी जाएगी। क्यों नहीं लिखी गई? लगानी तो चाहिए ना, रूल तो यही है ना कि इसके बाद यहाँ पे जबर लगाया जाए, जैसे ऊपर भी हमने वाव पे भी लगाई है, यहाँ पे भी लगाई है, तो यहाँ क्यों नहीं लगा रहे? इसलिए नहीं लगा रहे कि फिर दो जबर आ जाएंगे, एक जबर यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, उसको आप पढ़ेंगे कैसे बताइए? लाइन यंसा या, वो गलत हो जाएगा। अगर पीछे जबर लगी हुई है तो आपने यहाँ पे जबर नहीं लगानी, इतना सा पॉइंट याद रखना है। बाकी दोनों में लगानी है, दोनों बाबों में, इसमें नहीं लगानी, याद रखेंगे इस बात को। बाकी कोई कमाल नहीं है, बाकी तो उसमें आपने जबर लगानी है, वो आपने लगा दी। यद ऊ था, आपने यद उवा कर दिया, उसके बाद आपका क्या था, दूसरा वाला क्या था, वो दूसरा सीगा क्या था, यबकी यू था, यबकी था, असल में यबकी था, तो फिर आपने लन लगा के यबका कर दिया। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपका यंसा, इसमें आपका यंसा यू था, यंसा यू, और अगर ये असल में तो यंसा यू होता है, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, या से पहले जबर हो तब भी हम सुकून कर देते हैं ना, यहाँ पे तो यंसा। अब जब लन लगाया इसके ऊपर तो यंसा या नहीं करेंगे, यंसा करेंगे, बस इस बात को आपने याद रखना है। अभी हम इनकी भी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, हमारी एक्सरसाइजेज आएंगी तो उसमें आपने जो है इनको करना है। अच्छा, फिर उसके बाद फेले मुजारे मजूम आ गया, ये तो बहुत ही आसान है, मैंने पिछली दफा करवाया भी था। यद ऊ होता है, बल्कि यद ऊ होता है, और उससे यद ऊ बन जाता है साकिन वाला, और फिर जब लम लगता है तो वो बहुत साकिन समेत गिर जाता है। आगे से आपने आगे से अरफे लती गिरा देना है। यहाँ भी यबकी यू है और फिर यबकी हो जाता है वो, और फिर जब लम लगाते हैं तो वो आपका या भी गिर जाता है, तो या हज़फ हो जाता है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पर भी आपका यंसा था ना, या भी था आगे। यंसा यू होता है असल में मुजारे, लेकिन हम या से पहले जबर हो, जेर हो, पेश हो तो हम सुकून दे देते हैं, यंसा हो गया, और या मौजूद रहती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती, यंसा पढ़ा जाता है। और फिर जब लम लगाते हैं तो हरफे इल्लत जो होता है उसको गिरा देते हैं नाकिस में। बस यही करना होता है। फिल अमर में भी यही होता है। फिल अमर में बस ये होता है कि आखिर में से तो हरफे इल्लत गिरता है, लेकिन शुरू में आपके वो हमजा भी लगाना पड़ता है। अगर पढ़ा ना जाए तो आपको हमजा भी लगाना होता है। तो ये आप इसको देख लें कैसे बना हुआ है। ये आखिर में से ये गिर जाएगा आपका, तद ऊ से ये गिर जाएगा, शुरू में ता गिर जाएगी, तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, हमजा, हमजे पे हरकत मिडल लेटर की आएगी तो वो उद ऊ हो जाएगा। इसी तरह से तबकी से आपका इब्की बन जाएगा, आखिर से या गिरा देंगे, शुरू से ता गिराएंगे, हमजा लगाएंगे और काफ को पूरा कर देंगे, इब्की, हरकत जो है मिडल लेटर की आएगी, जेर, इब्की। तनसा में आपका उसी तरह से या गिर गया, यहाँ पे सुकून था, और उसके बाद आपका ये जो है ता भी गिर गया, और नसिया यंसा, तो मिडल लेटर जबर आ रही है तो जेर लगाएंगे शुरू में, तो इंसा हो जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ। अब आप थोड़ा सा पढ़ लें, कौन पढ़ना चाहेगा? यरा आ गया अभी, ये थोड़ा अच्छा। यरा को यहाँ पे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये भी नाकिस है, ठीक है, ये भी नाकिस है ना जी टीचर। हाँ, तो इसमें यरा जो है ये फिल्म माजी के बारे में बता रहे हैं। ये सुलासी मुजरद का बाब है यरा, और ये माजी है, नहीं मुजारे है, ये मुजारे या लगी है ना, तो ये मुजारे है, और इसका माजी क्या है, रआ है। पढ़े अभी। यरा वो देखता है, इसका माजी रआ है। मदारे में इसका दूसरा हरफ असली हमजा हज़फ हो गया। इस तरह यरा असल में यर आया है। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फेल है।
اس لیے اس میں یہ تبدیلی ہوئی. اب دیکھیں یہ کس طریقے سے ہوا ہے. یرا وہ دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, ماضی مضارع ہے, وہ دیکھتا ہے مضارع ہے, ٹھیک ہے. اس کا ماضی کیا ہے؟ رعا ہے, رعا. مضارع میں اس کا دوسرا حرف اصلی حمزہ جو ہے, جو ہم نے یرا, یرا اصل میں کیا تھا؟ یرعا تھا, یرعا. اگر آپ اس کو کریں نا, روٹ ورڈ ڈالیں نا, تو حمزہ بھی بیچ میں آنا چاہیے نا. ہاں ٹھیک ہے نا. یرعیو, یرعیو ہے یہ اصل میں. تو یہ آپ کا کیا ہوا کہ پھر اس میں سے چونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اس کو پڑھنا مشکل تھا, تو عرب لوگ کیا کرتے ہیں, جو چیز ان کو مشکل لگتی ہے وہ وہاں سے حرکت بھی گرا دیتے ہیں, کبھی حمزہ بھی گرا دیتے ہیں. تو انہوں نے اس حمزے کو ڈراپ کر دیا, اور اس کے بدلے انہوں نے کیا کیا, اس را کے اوپر زبر ڈال دی, اس را کے اوپر زبر ڈال دی, تو یہ یرا بن گیا. یہ آپ کا یرا بن گیا, مضارع بن گیا. یرا اصل میں یرعا تھا, ماضی تو رعا ہی تھا نا, رعا یا. را حمزہ یا روٹ ورڈ ہے, تو تینوں پہ زبر ڈالی تو رعا یا ہو گیا. اب آپ دیکھیں یہاں پہ سکون آئے, کیونکہ یہاں سے پہلے زبر آ رہی تو سکون دے دیا اس کو, رعا, رعا بن گیا. یہ جو تھا یرا جو تھا یہ یرعا یو تھا, اور اس میں سے حمزہ گرا یہاں سے, اور پھر اس حمزے کے بجائے پیچھے زبر دی, تو یہ آپ کا یرا بن گیا. اچھا جی, یہ کیوں ایسا کیا, حمزہ کیوں گرایا؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, فریکوینٹلی یوز ہوتا ہے یہ لفظ بہت زیادہ, اس لیے انہوں نے اس کا حمزہ گرا دیا, پڑھنا مشکل ہوتا ہے. اچھا, اس لیے اس میں یہ تبدیلی ہوئی. اب آگے اس یرا سے پھر کیا بن گیا؟ ترا بن گیا. ترا بھی اصل میں ترآ تھا, اس طرح سے تھا نا, پھر اس کا حمزہ گرایا تو بن گیا. اچھا, ترا سے پھر ارا بن گیا, میں دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں, نرا ہم دیکھتے ہیں. یرا, ترا, ترا, ارا اور نرا, پانچ صیغے ہوتے ہیں نا. اچھا جی, اس کے بعد آگے پڑھیے. مضارع مجزوم میں اس کا تیسرا حرف اصلی حذف ہو جائے گا. اب جب اس کے اوپر لم لگائیں گے تو کیا کریں گے, کیسے سکون دیں گے حرف علت کو؟ ناقص میں ہمیشہ کیا کرتے ہیں, جب بھی مجزوم بنانا ہو تو حرف علت کو گرا دیتے ہیں, چاہے وہ ہو چاہے یا ہو, جو پیچھے رہ جائے گا بس وہ رہ جائے گا. لم یرا, لم ترا رہ جائے گا. آگے پڑھیے. اس فعل کا امر استعمال نہیں ہوتا, بلکہ اس کی جگہ لفظ انظر استعمال کیا جاتا ہے. اب دیکھ لیں, اس کا امر آتا ہی نہیں ہے, تو پھر یہ کیا ہے؟ اری کیا ہے پھر؟ اگر اس کا امر آتے ہی نہیں ہے, اس کی جگہ انظر قرآن مجید میں آتا ہے امر کی جگہ, اس والے کا, رعا یرا کا, ثلاثی مجرد سے. یہ مزید فی کا ہے, یہ ارا باب افعال سے ہے, یہ اس کا امر بنا ہوا ہے. یہ اس کا امر آتا ہی نہیں ہے, جو ثلاثی مجرد سے فعل رعا یرا آپ نے جو پڑھا اس کا تو امر آتا ہی نہیں, اس کی جگہ ہم انظر کا لفظ یوز, دیکھو, دیکھیے, انظر ہے نا, دیکھیے. یہ جو ارا ہے, جو حمزہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اصل والا حمزہ ہے, جو دیکھیں ایک ہی باب افعال ہے جس کے امر میں حمزہ اصلی استعمال ہوتا ہے. باقی جتنے بھی آپ امر بناتے ہیں ان میں حمزہ اصلی استعمال نہیں ہوتے, وہ سارے حمزہ وصلی ہوتے ہیں سوائے باب افعال کے. اور یہاں پر آپ دیکھ لیں حمزہ جو انہوں نے آپ کو پکا بتانے کے لیے کہ یہ حمزہ ہی ہے, اس کو کچھ اور نہ سمجھے, اوپر حمزہ کی سائن بھی ڈالی ہوئی ہے. باقی جتنے امر ہیں ان کے حمزہ وصلی ہوتے ہیں, پیچھے سے ملانے سے گر جاتے ہیں سوائے باب افعال کے. تو یہ آپ کو پتہ لگے یہ ثلاثی مجرد سے بنا ہوا ہے, یہ ثلاثی مزید فی سے بنا ہوا ہے, جبکہ اوپر والا جو ہے ثلاثی مجرد سے بنا ہوا ہے. تو یہ جو آپ کو اری نظر آ رہا ہے نا, یہ اس کا بھی یا گرا ہوا ہے, وہ جب انہوں نے بنایا امر تو یا آگے سے گر گیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل وہ آگے بتائیں گے. ابھی صرف یہ بتایا ہے کہ یہ آپ کا اس میں انتا ضمیر ہے, اور اس کا جو جمع ہوگا ارو ہوگا, اس میں انتم ضمیر ہوگی, اری کے اندر انتی ضمیر ہوگی, ارینا کے اندر جو ہوگی نون پہ زبر آ رہی ہے, یہاں پہ یہ انتمنا ضمیر ہوگی. ٹھیک ہے, یہ نون زبر نان جو لکھا ہوا ہے یہ جمع کے لیے, جمع یہ مؤنث نسوہ ہے یہ, تو یہ گرتی نہیں ہے نا, امر میں بھی نہیں گرتی ہے, بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتی, تو یہ امر میں بھی نہیں گری,
موجود ہے. تو ارینی, اب اس میں دیکھیں ارینی, یہ جو آ رہا ہے نا اری یا آمنتو, تو یہ آپ کا اری جو ہے, اری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یو یعنی تم دکھاؤ او محمد, تم سب دکھاؤ او بھائیو, اور تم ایک دکھاؤ اے آمنہ, ٹھیک ہے. اور اینا کا مطلب ہے تم سب دکھاؤ بہنوں. اور ارینی مجھے دکھا. اب اس میں انہوں نے یہاں تو نام لگا دیے تھے, یہاں پر انہوں نے مفعول کے طور پہ کیا لایا؟ یا لایا. ارینی مجھے دکھا, اور ارینا ہمیں دکھا, جیسے ہدینا بھی آتا ہے. ارو اس سے دکھا, ارو یہ نا, نہیں اری ہی ہے, یہ اسے دکھا. یعنی آپ کو یہ پتہ ہے کہ امر کے اندر فاعل ہوتا ہے, امر کے جتنے بھی صیغے بنتے ہیں ان کے اندر ہی فاعل ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ضمیر آتی ہے وہ مفعول بنتی ہے. ابھی اس میں ایک مفعول کی کمی ہے. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم سمجھایا تھا کہ جو رعا فعل ہوتا ہے, رعا فعل کو ثلاثی مجرد میں بھی مفعول کی ضرورت ہوتی ہے, ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ یہ متعدی فعل ہے. رعا جو ہے یہ متعدی فعل ہے, اس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے ثلاثی مجرد میں. تو جس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے ثلاثی مجرد میں, جب وہ مزید فی میں آتا ہے تو اس کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں, تو اب یہاں پر ایک مفعول انہوں نے دیا, دوسرا نہیں دیا. یہاں پر بھی ایک مفعول دیا ہے, یہاں پر بھی ایک مفعول دیا ہے, یہاں پر بھی ایک مفعول دیا ہے, یہاں پہ بھی یا محمد جو ہے نا یہ مفعول بن کے آ رہے ہیں. حرف ندا اور منادا دونوں مل کے اس فعل کا مفعول بن رہے ہیں. پہلا مفعول, ابھی انہوں نے ایک ہی مفعول یہاں پہ بتایا ہے, اور دوسرا مفعول ابھی انہوں نے نہیں بتایا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں, اس کا ماضی اور مضارع انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے, اس کو الگ سے سمجھائیں گے آپ کو کس طریقے سے یہ جو باب فعل سے آ رہا ہے نا, ارا جو ہے, اری جو بن رہا ہے آپ کا, اری کا مطلب یہ فعل کے نیچے کبھی زیر نہیں آتی, اس کا مطلب ہے یا گری ہوئی آگے سے اری. تو یہ اس طرح سے جب امر بناتے ہیں تو آگے سے گرا دیتے ہیں فعل کو. اچھا اب اس کو پڑھیں اور ختم کریں. اس کا ماضی اور مضارع انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. آگے نمبر 4, لم اکویہ بعدو, میں نے اب تک اس کی استری نہیں کی. اب بعدو کا مطلب میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم, ابھی تک نا, ابھی تک نہیں, ابھی تک, اور نہیں کا مطلب یہاں سے آ رہا ہے. اس کا دیکھیں بعدو کا مطلب ابھی تک ہے, یٹ, ناٹ یٹ, ناٹ یٹ نہیں کرنا, لم کے ساتھ مل کے وہ ناٹ یٹ بنے گا. جیسے لما کا میننگ ہوتا ہے نا, لم اور لما بھی ہوتا ہے نا ساتھ, تو اس کا میننگ ہوتا ہے ناٹ یٹ. تو یہ دونوں مل کے ناٹ یٹ کا معنی, لما کا معنی دے رہے ہیں, اور اس بعدو کے اوپر پیش آ رہی ہے. اور اکوی جو ہے اس میں یہ کیا ہے آپ کا, اکوی سے مولوی میں یا گرا ہوا ہے نا, یا گرا ہوا ہے, انا ضمیر اس میں فاعل ہے اور وہ ضمیر اس کا مفعول ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ہے لم بادو جو ہے یہ دونوں مل کے لما کا معنی دے رہے ہیں, ابھی تک نہیں کی. ٹھیک, ویسے صرف بادو کا مطلب تو یٹ ہے. بادو منفی کے بعد اب تک کا معنی دیتا ہے, منفی کے بعد, منفی آیا نا لم, ٹھیک ہے, اس کے بعد جب بادو آتا ہے تو اب تک کا معنی دیتا ہے. اس کی مزید مثالیں یہ ہیں, اور اب تک نہیں, میرے والد اب تک نہیں, پورا معنی یہ ہے اب تک نہیں, ٹھیک ہے, اب تک میں نے اب تک اسے خط نہیں لکھا, اب تک نہیں لکھا. تو یہ آپ کا اس میں کیا ہے آپ کو پتہ ہے, یرجع لم یرجعو تھا اور اس میں لم لگ کے آپ کا سکون آ گیا. ابھی جو کیا بنے گا یہاں پہ, مضاف الیہ, ابھی مضاف الیہ بن کے جملے میں کیا بن رہا ہے؟ اچھا ابھی مفعول فاعل بن رہا ہے. دیکھیں جو بھی یا متکلم کی طرف جو بھی اسم مضاف ہوتا ہے نا,
कोई भी हो, किताबी हो, अबी हो, कोई भी, उम्मी हो, उख्ती हो, जो भी होगा, या मुतकल्लिम से मुदाफ होगा, कोई भी नाउन, वो तीनों हालतों में सेम होगा, अभी अभी अभी, ठीक है। आपने फी खुद महल्ली होगा मौलिया, फी महल्ली फी रफ़इन, फी महल महल्ली नस्ब। या फाल खमसा में से ना, उसमें से जो खास वाले होते हैं, स्पेशल जी। नाउन जो होते हैं ना, अबू और अखू, वो वाले हैं। तो हम्म। बहरहाल मैं ये बता रही हूँ कि या मुतकल्लिम की तरफ कुछ भी मुदाफ होगा वो तीनों हालतों में अभी 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 लिखा जाएगा, ठीक है। जद्दी जद्दी जद्दी, मेरे दादा मेरे दादा मेरे दादा। अब उसको जुमले में इस्तेमाल करना है, फाइल बनाना है, मफूल बनाना है, मजरूर लाना है, तीनों हालतों में वो ठीक। जद्दी जद्दी आएगा, ठीक है। तो उस अब यहाँ पर आइए, फाइल बन रहा है, जैसे आपने क्या दिया कि ये मफूल बन रहा है, फाइल है टीचर। मफूल भी बन सकता था, अगर यहाँ पे फाइल मौजूद होता तो इसको मफूल भी ठीक। बना देते, लेकिन यहाँ पे सही। ये फाइल बन रहा है। मेरे अब्बू, कौन नहीं लौटा अभी तक, मेरे अब्बू नहीं लौटे। तो इसका याद रखिए हमेशा, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, बुक 6-7 में जाके पूरी डिटेल पढ़ेंगे अस्मा खमसा के बारे में। लम उक्तुब, उक्तुब, अब यहाँ उक्तुबू था, ठीक है ना, लम उक्तुबू, उक्तुब लम रिसालता उक्तुब लहू, उक्तुबू क्या है, उक्तुबू नहीं होगा, ये उक्तुब भी नहीं होगा, क्या है ये पहचानना होता है, इसमें कौन सी जमीर फाइल बन रही है। लम अक्तुब अन्ना ज़मीर। अना है ना, ये अक्तुबू है, मैंने नहीं लिखा ना, तो इसमें हाँ, अना, लम अक्तुब। दिस इज नॉट अमर। देखिए अगर आप इसमें पेश लगा देंगे ये अमर बन जाएगा, और ये अमर होने की वजह से मजूम नहीं हो रहा, ये लम की वजह से मजूम हो रहा है। तो ये आपका अना जमीर है, इसमें अंता नहीं है, अंता नहीं है, ठीक है। तो ये ख्याल रखना है, ये जिस दिन पहचान होगी ना, समझ लिया आप ग्रामर सीख गए। अच्छा, तो टीचर ये जो लफ्ज बादू है, ये हमेशा एंड में आएगा, यानी फेल, फाइल, मफूल और एंड में बादू आएगा, एंड, मतलब हाँ, इसका बस एक इसका वर्ड जो है जो इस्तेमाल, यूज होता है, एक वर्ड है, कुरान मजीद में तो नहीं आता, लेकिन हदीस वगैरह में आता है, तो इसलिए उन्होंने वैसे इसकी बताया। प्लेसमेंट की मैं इसकी प्लेसमेंट के बारे में पूछ रही हूँ एंड पे ही जुमले आएगा, की। अच्छा, जैसे कत्तू होता है ना, अबादन होता है, ये एंड पे ही आते हैं। जी कत्तू, कत्तू, बिल्कुल। कत्तू क्या होता है, एक तो कित्तुन होता है और एक हरगिज, कत्तू होता हाँ, है। हाँ, नहीं, कत्तू जो होता है उसका ताल्लुक पास्ट टेंस से होता है, कत्तू, मैंने कभी भी, यानी मैंने कभी भी उसको नहीं देखा, मैंने कभी भी नमाज नहीं छोड़ी, ठीक है। ये माजी के लिए होता है, यानी माजी में मैंने कभी भी नहीं छोड़ी, मैंने कभी भी चाय नहीं पीती, तो वो कत्तू आता है। और अबदन का ये फ्यूचर, इसका ताल्लुक फ्यूचर से होता है। ये दो वर्ड होते हैं, इनको भी याद कर लें, चीजें एक एक दो दो करते करते हो जाएंगी। अच्छा, अब फेल मोतल की चंद मिसालें मुलाहिजा कीजिए, वो आपकी जो एक्सरसाइजेज है ना बुक की, वो वाली बता रहे हैं। मिसालों पे गौर कीजिए, फिर आने वाले अफ़आल से मुज़ारे मरफू, मुज़ारे मजज़ूम और अमल लिखिए, ये भी कर लेंगे आप। आने वाले जुमले पढ़िए, ये भी वो होगा। मिसाल पर गौर कीजिए, फिर आने वाले अफ़आल से मुज़ारे मरफू, ये मैंने आपको करवा दी थी सारी एक्सरसाइजेस। अच्छा, इसमें जो आपने करनी है ना एक्सरसाइज, वो आपने करनी है जो आज हमने पढ़ा है नासबा के बारे में, वो एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने समझा दिया ना कैसे करना है। पहले दो बाबों में तो आपने वाव पे भी जबर लगानी है, पीछे हरफे नासबा में से कोई भी आएगा। इन्होंने लन का ये इस्तेमाल बताया हमें, लेकिन अन भी होता है और भी होते हैं, लामू कई भी होता है, और इजान तो ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। तो उनमें से कोई भी आएगा, मुजारे जब भी फेल नाकिस मंसूब होगा तो वाव पे जबर होगी, यहाँ पे भी जबर होगी। कौन कौन से बाबों में? नसरा में और दराबा में। लेकिन जब आप नसिया, यंसा, सामिया, बाकिया, यबका, ये भी तो होते हैं ना बहुत सारे, सिर्फ नसीदा तो नहीं होता, सामिया से बहुत सारे अफाल होते हैं नाकिस। ये तो 3 मिसालें दी इन्होंने, उसको लेके चले। तो उस वक्त आपने यहाँ पे जबर नहीं लगानी, पीछे आपका आएगा हरूफ नासिबा में से जो भी हरफ आएगा, आपने उसके ऊपर यहाँ पे जबर नहीं लगानी, क्योंकि पहले से जबर लगी हुई है, पहले से एक जबर लगी है भी आपने। नहीं लगाने की। उनमें आप देखिए, उनमें नहीं लगी हुई थी, जो ऊपर वाले थे ना, वो एक दाराबा यद्रिबू था, ठीक है, और दाराबा यद्रिबू में पीछे जेर लगी हुई थी और ऊपर पेश लगे, जो बाप नसल तो उसमें पेश लगी हुई थी।
جب پیچھے زبر لگی ہوگی آپ نے آگے یہاں پہ زبر نہیں لگا منسوب کرتے ہوئے، تو وہ ایکسرسائز آپ انشاءاللہ کر لیں گے. جیسے ابھی یہ مشا یمشی ہے نا، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، باب ضربہ سے فعل ماضی ناقص جیسے مشا کی گردان کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور کم از کم ماضی کی تو کریں. ابھی کر لیتے ہیں، چلیں تھوڑا سا بتا دیں مجھے، کر کے بتائیے کیسے بنے گی مشا کی گردان. مشا، مشایا، مشو، مشیت، مشیتا، مشینا، مشیتی، مشیتما، مشیتم، مشیتا، نہیں مشیتا، مشیتما، مشیتم، مشیتی، مشیتما، مشیتنا، مشیتو، مشینا. مشینا سے تو آگے پوری ضمیریں لگاتے جائیں گے نا، مشینا سے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے 5 صیغے جو ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا آپ دوبارہ ریوائز کر لیں. پہلا والا تو مشیا سے مشا ہو گیا نا. ٹھیک ہے نا. اچھا، مشایا، مشیا، یا رہے گی، یا پہ واپس آ زبر گیا. آئے گی، الف آ جائے گی، مشیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ویری گڈ. مشو ہو جائے گا، ہے نا. مشو، مشو سے مشو، مشو بن جائے گا. مشیت واپس آ جائے گا یا وہ اس میں کچھ بھی گرے گا نہیں فعالت پہ. ہاں، یا جب یا آئے گی تو یا نہیں گرے وہ گی، نہیں گرتا. باقی گریں گے. واو اور وہ دا میں، اور جو آپ نے دوسرا والا باب کیا تھا، یہ مشا کون سا باب، یہ مشا جو ہے مشا یمشی ہے نا، یہ ضربہ یضربو ہے. سمع نہیں یہ مشا یا یہ ماضی ہے نا. مشا، جی مشینا ہو جائے گا، مشینا ہو جائے گا، مشینا. ہاں، مشینا ہو جائے گا. اچھا، مشیت، مشیتا، مشیتا نہیں ہوگا، مشتا ہوگا، مشیا مشتا ہوگا. اچھا، آپ کے پاس لسان القرآن کی بک ہے آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں ٹیچر، یہ جو آپ نے وہ دیا پی ڈی ایف وہی ہے نا. تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے، اس میں سارے فعل ناقص کا پورا چیپٹر پڑھنا ہے اور ساری گردانیں دیکھنی ہے اس میں کیسے بنی ہوئی. ٹھیک ہے، اس میں آپ انڈیکس میں جائیں گے شروع میں اور دیکھیں گے کہ فعل ناقص، افعال ناقصہ نہیں، فعل ناقص کا کون سے پیج پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور میرے پاس تو بک پڑی ہوئی ہے یہاں پہ، میں نے ابھی پاکستان سے آئی ہے جو نیو آئی ہے نا ابھی 4 والیوم والی. تو اس میں وہ آپ دیکھیے گا بہت تفصیل سے یہی چیزیں آپ کو اور گردانے بنا کے بتائی ہوئی ہیں. پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں پہ آپ نے کیا چینج کرنی ہے. اس میں بھی یہی 3 ابواب کی گردانیں بنی ہوئی ہیں، لیکن ڈفرینٹ فعل افعال سے بنی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا. میں خود آپ کو پڑھانا چاہ رہی تھی لیکن اتنا ٹائم نہیں ہوتا، میں نے اس کو کروایا آج تو وہ رہ گیا، ورنہ میں سوچ رہی تھی کہ ان کو اس کو لے کے اس کو بھی تھوڑا پڑھاؤں گی آپ کو. لیکن آپ خود دیکھ لیں، آپ کے پاس اگر پی ڈی ایف نہیں ہے. یہ بہت اچھا تھا ٹیچر، یہ بہت ضروری تھا یہ جو پڑھانا تھا نا. یہ جو ابھی اس میں دیکھیں کتنے تعلیل ہوئی ہے، تعلیل بتائی گئی ہے نا آپ کو. ویسے میں آپ کو لکھ کے بتاتی شاید سمجھ آتی نہ آتی، لیکن کتنی آرام سے آ گیا نا، کہاں چینجنگ ہوئی، کیا کیا ہوئی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ اس کو بھی دیکھیے گا، اس میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہوگا. اگر کسی کے پاس بک نہیں ہے تو مجھے بتا دیں، میں آپ کو بک دے دوں گی، آپ کے روم میں ڈال دوں گی. ٹھیک ہے، ٹیچر ایک بار اور ڈال دیجیے گا. لسان القرآن، ہاں میں ڈال دیتی ہوں آپ کے روم میں نا. مہربانی. تو انڈیکس میں جا کے دیکھیں کون سے پیج پہ فعل ناقص آ رہا ہے، پھر اس میں آپ دیکھیے گا ناقص کے بارے میں، اجوف کے بارے میں بھی سارے قواعد لکھے ہوئے ہیں، مثال کے بارے میں بھی لکھے ہیں اور یہ بھی لکھے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس میں ٹیچر جو اس میں جمع مؤنث ہے، اس میں جمع مؤنث غائب میں مشینا اور جمع مؤنث مخاطب میں مشیتنا ہو جائے گا. مشیتنا نہیں، تنا کب ہوگا؟ جو فعل ماضی میں جمع مؤنث اب یہ آپ نے دیکھنا کہ مشیتنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ آپ نے دیکھنا ہے، وہاں سے چیک کرنا ہے، کیونکہ میں نے کبھی مشیتنا سنا نہیں. جی بہتر. یم شینا ہوگا معلمہ. ہاں، یم شینا نہیں، یہ ماضی کی بات کر رہی ہوں. ماضی کے جو گردان ہے نا ماضی وہ میں اس کی بات کر رہی ہوں. مشینا ہوگا جیسے اگر ہم جمع مؤنث غائب لیں چھٹا صیغہ مشینا، تو اس کے بعد جب مشیتی مشیتما تو مخاطب جمع مؤنث مخاطب، اچھا صحیح اس میں ہاں مشیتنا ہوگا مشیتنا. نا. I'm asking about that. ایک منٹ، لسان القرآن ہے بس میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں کس طرح لکھا ہوا ہے، قصہ ختم کریں گے. ہاں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو صحیح ہو جائے.
میں ابھی انڈیکس نکال کے, مجھے پیج نمبر یاد نہیں, مجھے دیکھنا پڑے گا انڈیکس میں پیج نمبر. اور اس کے اوپر میں آپ کو ٹیسٹ بھی بھیجنے والی ہوں تینوں والوں پہ, ٹھیک ہے ٹیچر. ہاں اس میں کیسے پاس ہوں گے؟ نہیں ہوں گے, کیوں نہیں ہوں گے, ٹیسٹ میں غلطیاں کریں گے تو وہ آپ کو یاد رہیں گی نا, آپ کو پتہ چلے گا آپ کو کتنا آتا ہے. تو اس کا ٹیسٹ میں انشاءاللہ آپ کو بھیجوں گی, اور تھوڑی سی پریکٹس کر لیں آپ مثال کی دوبارہ اجوف کی اور ان کی تینوں کی. اور یہاں پر آپ دیکھیں فعل ناقص, وہ ایڈوانس لیول میں ہے نا, پارٹ 2 میں, پھر وہ ہاں پارٹ 2 میں ہے. یہ بک بھی بہت مزے کی بک, اور میں یہ پڑھا رہی ہوں لوگوں کو. ابھی میں نے بک 2 شروع کرنی ہے, اور وہ بھی 5:15 بجے میری کلاس ہوگی. لاسٹ ویک میں نے شروع کرنی تھی اور وہ میری رہ گئی کیونکہ میرے دانت میں درد تھا تھوڑا, تو میں نہیں پڑھا سکی تھی, ورنہ میں پچھلے ویک شروع کر رہی تھی. پارٹ 2 آگے نا, اس میں آپ دیکھیے یہ آپ کو جو کام ہو جائے نا وہ ہو جائے تو اچھا ہی ہوتا ہے. ساتھ ہی مثال واوی, مثال یائی اور ناقص. لفیف, لفیف بھی پڑھنا ہے. بدل, ناقص اوپر تو نہیں چلا گیا, چلا گیا شاید, مس کر گئے. ناقص یہاں پہ یہ ہے ناقص کے قواعد 296 پیج پہ. 296 ہاں 296 ناقص کے قواعد. یہ سب میں نے پڑھا دیا آپ لوگوں کو, یہ مشکل نہیں ہے, آپ کر لیں گے. اور دیکھیں یہ ہے آپ کا باب نصرہ ینصرو, سمیع یسمعو اور ضرب یضرب. فتح یفتح سے بہت کم ہے, بہت کم ہے. سعی یسعی, اس میں بھی ناقص آ رہا ہے لیکن کم آ رہا ہے, زیادہ تر اسی سے آتے ہیں. اس کا ایک انہوں نے بتایا فتح کا. اچھا یہ ناقص کے قواعد ہیں سارے جو آج ہم نے پڑھے ہیں, یہ جیسے بتا رہے ہیں آپ کو کیسے کرنا ہے. ینسیونا تھا اور یہ تھا, اب آپ پڑھیں گے نا تو سمجھ آ جائے گا آپ کو. اچھا میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ گردانے. نصر ینسو, یہ دا آ کی گردان بنی ہے, اس کو آپ نے دیکھنا ہے. دا او تننا ہے نا جیسے یہاں پہ, تو مشو تننا ہو جائے گا یہاں پہ. اچھا سمیہ سے یہ ردیہ یردا, اس سے مضارع کی بھی بنی ہے ماضی کی بھی بنی ہے, دونوں کی آپ نے دیکھنی ہے. بہت ہی اچھی کتاب ہے, اور میری تو پاکستان سے لے آیا لکیری, منٹیں کر کے لے آیا. میں نے کہا نہ لائیں نہ لائیں, آپ کو مشکل ہوگی یہ وہ, کہتے نہیں میں لے آتی ہوں وہاں سے. کوئی ٹیچر یہ ہمیں بھیج دیجیے گا نا یہ والی, یہ والا پیڈیو. ہاں یہ میں آپ کو بھیجتی. یہ مشا کا کر رہے تھے ٹیچر, یہ جو ہے نا یہ باب فتح یفتح سے انہوں نے ایک ہی بتایا. سمیع یسمعو سے یہ ہم نے کیا ہے. نسیتنا یہ ماضی میں آ رہا ہے. اچھا یہ مضارع میں تنسینا, اس طریقے سے یہ مضارع کی گردان بنی ہوئی ہے. اچھا یہ ہدایا اور یہدی سے بنا ہوا ہے یہ. اچھا یہ ناقص, یہ مجھول بنائے ہوئے. اچھا مشاق انہوں نے نہیں بتایا, لیکن مشاق بھی ویسے ہی بنے گا نا, آپ جس طرح یہ بنائیں گی. یہ آپ ہدا کا بنائے نا, باب کون سے مشا یمشی ہے نا, جی مشا یمشی, تو یہ مشا یمشی ہے نا. ضرب یضرب, یضرب سے اس کا آپ نے ماضی کا بنانا ہے نا. تو یہ تو نسی آئی, تو یہ تو آپ کا سمیع ہے نا, ینسا ہے, اسی پہ بنے گا. ایک ایک انہوں نے بنا کے بتایا. ضرب یضرب سے. اب آپ پوچھ رہی تھی ادائے تننا, ٹھیک ہے, مشئی تننا ہو جائے گا. دیکھیں مشا یا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی, مشو ٹھیک ہے, مشت مشتا مشینا مشینا ٹھیک ہے, مشیتا مشیتما مشیتم مشیتی مشیتنا. بس یہاں پہ آپ کو ڈاؤٹ تھا. اور جی مشیتو یہ اور وہ مشینا, فرزانہ بہن کہہ رہی تھی آپ کے شاید یہ
میں کس کو میری غلطی صحیح ہو جائے ٹیچر اگر اچھا مضارع کی گردان بھی دیکھ لینا، کوئی مشکل نہیں ہے. یہدی تہدی تہدی تہدینا، یہ آپ کو پتا ہے نا تہدینا واحد مؤنث، اہدی اور نہدی. تہدینہ معلمہ آپ دیکھیں یہ دونوں ملتے جلتے ہیں نا. ہاں بالکل. کون سے والے سے مل رہے ہیں؟ یہ والا اور یہ ملتا جلتا ہے. ہاں جمع والا جو ہے وہ واحد سے مل رہا ہے. یہ دونوں مل رہے ہیں اور یہ والے دونوں مل رہے ہیں. یہدونا اس میں شاید یہاں نہیں مل رہی کیونکہ باب ہاں اوپر والے میں مل رہے ہیں. یہ والا اور یہ دونوں ملتے ہیں، یہدونا اور یہ والا تہدونا. اچھا یہ اور یہ مل رہے ہیں تہدونا. معلمہ یہ مل رہے ہیں نا تہدینہ، یہ جو مؤنث واحد کا صیغہ اور مؤنث جمع کا صیغہ. اچھا یہ ویری کرتے ہیں باب کے اوپر نا، باب کے اوپر جا کے ملتے ہیں. جیسے آپ نصرہ میں دیکھیں گے نا، باب نصرہ ینصر میں دیکھیں گے تو اس میں مل رہے ہوں گے. ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. باب نصرہ میں آپ دیکھیں گے وہ مل رہے ہوں گے. یہ آپ کا باب نصرہ اوپر ہے، فتح ہے یہ. اچھا یہ آپ کا ردیہ یردا، یہ کون سا باب ہے؟ یہ بھی سمیہ ہے نا. آپ اس میں دیکھیں، اس میں اس کی بات کر رہے تھے وہ ید اونا اور ید اونا. ٹھیک ہے اور ید اونا اور ید اونا اور یہاں پہ تدعینا اور یہاں پہ یہ نہیں مل رہا. دونوں یہ اوپر کے مل رہے ہیں معلوم ہے. یہ مذکر جمع کا تدعونا اور پھر مؤنث جمع کا. لیکن یہ ملتے تو ہیں نا، آپ نے دیکھا اس والے میں نیچے والے بتایا بھی تھا نا ٹیچر. ہاں تو یہ ہر باب میں نہیں ملتے. اب اس میں یہ والے دونوں ملے ہیں، یہ والے دونوں ملے ہیں تو یہ نہیں مل رہے آپس میں تدعینا اور تدعونا. لیکن اوپر والا مل رہا ہے نا معلمہ. یہ مذکر متکلم جمع کا صیغہ دیکھیں جو 3rd نمبر پر ہے. تدعونا تدعونا دیکھیں، یہ رہتا تدعونا، نیچے بھی تدعونا ہے. ہاں یہ والا تو یہ جمع کا اور مؤنث کا جمع کا دونوں مل رہے ہیں. دونوں جمع کے ہیں اور متکلم کے ہیں. ہاں تو یہ گردانے پھر جو ہے نا اس طرح سے ضرورت نہیں ہوتی ہے ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے. ہمیں صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس میں کیا تعلیل ہوئی ہے اور کیسے بنا ہے، کیونکہ اس میں پھر بندہ بہت کنفیوز ہوتا ہے کہ آؤ یہ کیسے بن گیا، یہ تو اس وزن پہ آنا چاہیے. ہم نے تو یہ گردان سمپل یاد کی ہوئی ہے تو یہ یہاں پہ کیا ہو گیا، تو وہ تھوڑا سا ہوتا ہے، باقی کچھ نہیں ہے. اور ویسے بھی جتنا بھی نالج لیا جائے، پیچھے بتایا تھا نا ٹیچر کہ یہ دونوں سیم ہے، جمع مؤنث اور جمع مذکر غائب. اسی طرح پھر وہ میں خیال جمع مخاطب غائب اور جمع مخاطب مؤنث مذکر اور جمع، یہ بھی ان کے بھی اسی طرح. ہاں انہوں نے یہاں پہ بتایا تھا تدعینا، نہیں یہاں پہ تدعینا انتی ضمیر اور یہ والا دونوں نے بتائے تھے، لیکن وہ انہوں نے دوسرے باب سے بتائے تھے، بقا یبکی سے بتائے تھے، وہ دوسرا والا جو تھا نا ہمارا. اب بقا یبکی کون سا باب بنتا ہے؟ یہ والا ہے نا بقا یبکی، ضرب یضرب. اب اس میں دیکھیں تو یہ دونوں مل رہے ہیں. یہ آپ کا بقا یبکی ابھی آ جاتا ہے ضرب یضرب. اب اس میں دیکھیں یہ دونوں مل رہے ہیں. اس ماضی ہے نا مضارع میں یہ دیکھیں مل رہے ہیں. انہوں نے اسی کا بتایا تھا بقا یبکی یعنی ضرب یضرب میں یہ دونوں ملتے ہیں اور نصر ینصر میں یہ والے دونوں ملتے ہیں. یہاں پہ دونوں نہیں یہ والے مل رہے ہیں، دیکھیں وہاں پہ نصر ینصر میں یہ دونوں مل رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ نسی یا ینسی میں کوئی بھی نہیں ملے گا. آپ کو میں ردی یا یرد اس کی دکھاتی ہوں، اس میں کوئی بھی نہیں ملے گا شاید. یہ ردیہ ہے نا، ردیہ سے یہ بنا ہونا، نسیہ نہیں، ہاں یہی ہے. اچھا اس میں آپ دیکھیں اس میں کوئی بھی نہیں مل رہا. تنسینا اس میں یہ اور یہ دونوں مل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو کہیں نہ کہیں دو انہوں نے اسی کی مثال دی تھی ٹیچر، اسی کی مثال دی تھی انہوں نے. تنسینا کے تنسینا تھا تو وہ تنسینا ہو گیا، اور وہ تنسینا بالکل اپنے اصل حالت میں ہی تنسینا. ہاں یعنی تینوں بابوں میں کوئی نہ کوئی میچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، باب نصرہ میں یہ دونوں میچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور باب جو بقا یبکی جو ہم نے پڑھا تھا وہ آپ کا ضرب یضرب میں یہ اور یہ میچ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ دونوں میچ کر رہے تھے، واحد مؤنث اور جمع مؤنث حاضر جو ہے. اور یہاں پر یہ جو باب ہے آپ کا سمیع یسمع میں یہ دونوں میچ کر رہے ہیں.
तनसैना और तनसैना। चलिए अब पूरा हो गया ये चैप्टर। अजवफ में कोई कमी पेशी रह गई या किसी को समझ ना आए तो नेक्स्ट टाइम सवाल कर लेना, ठीक है। और इनको एक एक चीज को क्लियर कर लें, क्योंकि जब हम जाएंगे ना सुलासी मजीद में, वहां पे इतनी ज्यादा तालीलात होती नहीं है, कम कम अबवाब में होती हैं, थोड़ी थोड़ी होती हैं, तो वो इंशाल्लाह बहुत आसान होगा, वो भी उसको स्टेप को भी हमारा करना। टीचर आप आज याद से ये वाली पीडीएफ भेज दीजिएगा। मैं पीडीएफ अभी डाल देती हूँ, मुझे बाद में याद नहीं रहती, ठीक है। मैंने भेज दिया मौलिमा, मैंने अच्छा डाल दिया। चलें ये ले, उन्होंने डाल भी दिए। जज़ाकल्लाह। भैया की तो आप खोल के इनको दोबारा देखिएगा कहाँ कहाँ जो जो है तालीलात किस तरह हुई हैं, और ये नोट्स भी थोड़े पढ़ने जो ऊपर इन्होंने दिए हैं ना, ये तो मैं आपको अभी पढ़ा देती हूँ। एक थोड़ा सा है, इन्होंने थोड़ा सा ही बताया, ज्यादा नहीं बताया हुआ, और फिर कुरानी मिसाइलें भी दी हैं, देखें दाऊतु और ये सब ना, तो इसको भी खुद पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ से नाकिस शुरू हो रहा है ना, तो ये पहले इन्होंने तारीफ बताई है, फिर अल्लाम कलमा अगर वाव हो तो नाकिस वावी होता है, और या हो तो नाकिस याई कहलाता है, उसकी मिसालें भी दी है इन्होंने। फिर नाकिस वावी ज्यादातर दो अबाब से आता है, एक नसरा से आता है और एक सामिया से आता है। नसरा यंसरू वही आपका दा आवा यद ऊ, और सामिया ये दो। इसमें कैसे में तालीलात होती है हमने की है। और ये वाला जो नाकिस याई है, ये दरबा, फतहा और सामिया 3 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, लेकिन ये वाला बहुत कम यूज होता है, दरबा और सामिया ज्यादा यूज हो रहा है, तो ये वाला इसी से हमने किया था। फतहा कम मिसालें हैं इसकी, लेकिन फिर भी करना चाहिए। सा यस आ। नाकिस के कवायद जो हैं, इन हुरूफ इल्लत मुतहरिक को और मा कबल फतह हो तो हर्फ इल्लत को अलिफ में बदल देते हैं। समझ आ रही है ना? हर्फ इल्लत तो अगर मुतहरिक है और उससे पहले मा कबल भी मुतहरिक है, दोनों मुतहरिक हैं, तो हर्फ इल्लत को अलिफ में बदल देते हैं। जैसे दा आ वा है ना, ये तो वो उसमें आपका दोनों मुतारिक है, हर्फ इल्लत भी और दूसरा भी। तो नाकिस वावी में उससे अलिफ यानी अलिफ में बदलते हैं, और नाकिस याई में उसे अलिफ मकसूरा में बदलते हैं, ठीक है। नाकिस याई में क्या होता है, जैसे नसिया यनसा, तो वो बका या बुकी, तो इस तरीके से नसिया यनसा ज्यादा अच्छी मिसाल है, तो उसमें आपका वो अलिफ में बदलता है। अलिफ मकसूरा के बाद अगर कोई ज़मीर मफूल के तौर पर आए तो अलिफ मकसूरा को भी अलिफ की सूरत में ही लिखते हैं, मसलन असा, अब इसको अलिफ की सूरत में लिख देते हैं या को, ये आपने ख्याल रखना है। जब आप ज़मीर लगाएंगे तो फिर इसको या को अलिफ में बदलना है। नाकिस का हर्फ इल्लत और सगीर और सीगे का हर्फ इल्लत इकट्ठे हो जाएं तो नाकिस का हर्फ इल्लत गिर जाता है, ये आपको पता है ना। दो हर्फ इल्लत इकट्ठे आ जाएं तो नाकिस का जो होगा हर्फ इल्लत होगा वो गिरेगा। फिर अभी आज जो पढ़े उसमें सब जगह यही हुआ है ना? हाँ बस यही हुआ है। फिर अगर मा कबल हर्फ पर जबर हो तो बरकरार रहता है, वरना सीगे के हर्फ इल्लत की मुनासिबत से जबर होगी तो आपका सीगा तैयार हो जाएगा, ठीक है। पीछे अगर जबर होगी ना उसके ऊपर, जो भी पीछे लेटर है हर्फ इल्लत गिराने के बाद, तो वो तो सीगा आपका रेडी है। लेकिन अगर वो सीगे के हर्फ इल्लत के मुताबिक नहीं है तो फिर वो उसकी हरकत उसकी मुनासिबत से लगाई जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर हुआ है ना, यहाँ पे जेर आ रही है, ठीक है, तो अब इस जेर को आपने पेश में बदलना है, हर्फ इल्लत को गिरा के इसको पेश में बदलेंगे तो नसू बनेगा। बाकी ये सब हमने किया है, ये सारा किया है, सारा सब बता दिया मैंने, ये सारे वो ही है। देखें, मदमूम वाव से पहले पेश हो तो साकिन हो जाती है, मदमूम या से पहले जेर हो तो या साकिन हो जाती है, ये मैंने आपको बताया है। यहदी यू होता है, लेकिन फिर क्या करते हैं, उससे पहले जेर आ रही है तो गिरा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे रदी वाह से रदी या, ये वाला जो है ना, रदी वाह से रदी या, ये आपने देखना है। जब वो किसी लफ्ज में 3 हुरूफ या उसके बाद वाक़या हो और उसके मा कबल दम्मा ना हो तो भी वो को या में तब्दील किया जाता है। इसको नोट करना है पॉइंट को आपने, ये वाला माजी में ऐसा हो रहा है, माजी में, बाकी कहीं नहीं होता। रदी वाह, रूट वर्ड क्या है, रा द्वाद वाव, रूट वर्ड ये है, लेकिन हम इसको फेले माजी कैसे बनाते हैं, रदी या बनाते हैं। और मुजारे कैसे बनाते हैं, यरदवू बनता है, बट उसको हम यरदयू बनाते हैं। और फिर पढ़ते कैसे हैं, यरदा, ये भी गिरा देते हैं और इसको अलिफ मकसूरा के साथ पढ़ते हैं। और बाकी ये है कि 6 और 7 जो सीगा इन्होंने अभी ये बताया, ये वाला ये 6 और 7 कायदा बताया है, इसका इतलाक मजहूल के ऊपर होता है,
زیادہ تر ماضی مجہول مضارع مجہول میں ہوتا ہے. اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ردی ہوا تو یہ مضارع اور اس میں آئے گا روٹ ورڈ تو آئے گا لیکن اس کو بعد میں یا میں چینج کرنا ہے. ایک پوائنٹ یہاں پہ ہمیں یہ والا مل گیا. چلیے ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام اللہ ورحمۃ اللہ. حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. سمجھ آ گئی نا سب کو انشاءاللہ. الحمدللہ ٹیچر. اچھا ایکسرسائزز کرنی ہے بک میں. ایکسرسائزز نہیں چھوڑنی آپ لوگوں نے. وہ جو بک کی ایکسرسائزز ہے نا بک کے اوپر ہی سالو کریں اگر بکس ہیں آپ کے پاس.